کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا یہی ہے خیال کہ اندر ہی رہ کے جنگ کریں گے تو ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، ہم اندر ہی رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ جنگی سامان پہن لے تو بغیر جنگ کی یہ رکھ دے، اب نہیں، اب باہر نکلا۔ عبداللہ ابن ابی آیا، اب سیدھا سیدھا تو نہیں بول سکتا نا کہ میں جنگ کو نہیں آ سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے بھیس میں منافق تھوڑی ہے، اندر سے ہے منافق، لیکن عام مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو آ کے کیا بولا معلوم؟ اللہ کے رسول کیا ابھی عزت دیے نہیں آپ مجھے؟ میں اتنا بڑا سردار ہوں، میں بولا اندر رکھ کے جنگ کریں گے بولا، اور آپ مانے نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے، آج کے آئے سے بچے، ان کی بات سن کے آپ باہر نکل گئے، پھر میری عزت کیا رہتی؟ میں جاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ تو دو دھاری تلوار تھے حضرت حمزہ جو چلا رہے تھے، یعنی دو طرف تلوار چلا رہے تھے حضرت حمزہ، اور سرخ پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور ہر کوئی نشانی معلوم ہو رہا تھا میں پیچھے سے وار، جیسے ہی وہ نشانے پہ آتے ہیں حضرت حمزہ، تو اس نے پیچھے سے اس تیزی سے مارا کہ یہاں پیٹھ سے نکلا اور پیٹ سے نکلا، اس زور اور شدت سے مارا، اور حضرت حمزہ کیا ہے، خون بہنے کی وجہ سے اس وقت بھی چلا رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ خون بہنے کی وجہ سے گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حمزہ کی لاش کو باقاعدہ یہاں نلی سے لے کر پیٹ تک چیرا، پھر ان کے پورے کیا ہے اعضائے جسم اندر کے کیا ہے معدے کے نکال لیے، اور ان سب کو کیا ہے ہار بنا دیا، اور وہ ہار کیا ہے اپنے گلے میں ڈال دیا، اور اس ہار میں سے کیا ہے کلیجہ چبا کے کھانے لگی، بعض نے کہا کہ کھایا، بعضوں نے کہا کہ تھوک دیا کھا کے۔ اتنا غصہ تھا حضرت حمزہ پر، گویا کہ مسلح کر دیا لاش کو۔ مسلح کہتے ہیں کہ کان کو الگ، دھڑ کو الگ، ہاتھ کو الگ، پاؤں کو الگ، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین کا انتظام ہے، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے، غزوہ احد کے سلسلے میں، جس کو جنگ احد بھی کہتے ہیں، اس عنوان کے چند متقاضے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے جانیں، پھر اس کے بعد احوال بھی پیش کروں گا۔ شاید رکھنے والوں نے شوال کی مناسبت سے ٹاپک دی ہوگی، مجھے جو ٹاپک دی گئی کہ اس پر کہیں تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے شاید وہ شوال کی مناسبت سے کیا ہے، کیونکہ یہ جنگ شوال ہی میں پیش آئی۔ مختلف روایات ہیں تاریخ کے، لیکن اصحتر کیا ہے 7 شوال کو پیش آئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شوال جو ہے رمضان کے بعد آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں انتہائی روزے، نماز، فلاں سب کچھ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے اپنے آج کا ماحول یہ ہے کہ جیسے ہی شوال 1 شروع ہوا، وہاں سے جتنی اچھائیاں وہ قبول کرتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے وہ برا دن ہے، چاہے وہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ جتنی اچھائیاں شروع کرتا ہے، داڑھی رکھنے والے حجام کی دکان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، حجام والے کو بھی معلوم ہوتا ہے، وہ بھی پوری رات لائٹنگ سجا کے رکھتا ہے کہ آج جتنے بھی 30 دن کے داڑھی والے ہیں آج رات آئیں گے میرے پاس، آج مجھے کمائی ہے۔ وہ فجر تک رہتا ہے دکان میں، حرام کاری کرنے کے لیے آئیں گے میرے پاس ہی، اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہانے کے لیے آئیں گے، پیسہ دے کے سنت کو کیا گٹر کی نالی۔ اتنی بڑی جرات تو پتہ نہیں کس مسلمان کی ہوگی۔ ابھی اس کے بعد عید کی نماز وہ تو نہ پڑھنے والا بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اسی عید کی نماز کی فجر اور ظہر دیکھ لیجئے، پتہ نہیں پھر پولیس نے رپورٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی اتنے مسلمان آ رہے تھے، پھر اگلے سال کے لیے 1 سال کے لیے گم ہو گئے ہیں، ذرا تلاش کر کے بتائیں۔ اور پولیس بھی ناکام ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ شعبان کے 15ویں رات کو قبرستان میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہر سال یہی ایکٹنگ ہو رہی ہے، میں تو اس کو ایکٹنگ ہی کہوں گا۔ جو تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ تو پرماننٹ ہے نا جی، جو پہلے سے متعین کر کے تبدیل ہو رہا ہے کہ مجھے صرف ماہ رمضان میں تبدیل ہونا ہے، اور شوال میں پھر وہی سب کچھ، کیبل ٹی وی آپ نے نکالی، لگا لیا، گانے لگا لیے، میوزک لگا لیا، اور کیا ہے عید کی رات ہی پکچر کے ٹکٹ خرید کے رکھ لیے کہ چلو ہم کیا ہے وہاں پر کیا ہے رات کا شو دیکھ کے آئیں گے۔ تو یہ تھوڑی دیر کیا ہے ہدایت کے لیے پلٹنے والے ہیں یا ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ تو اس حیثیت سے ایک اہم سبق یہ ہے اس پیغام کے اندر کہ رمضان المبارک کی جو محنتیں، جو ٹریننگ ہوئی تھی، اور شوال جو شروع ہوا تھا ساتھ میں، اور احد کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو 3 ہجری کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں روزے فرض ہیں، تو گویا کہ روزے فرض ہو چکے تھے، اور اس میں 1 سال گزر بھی چکا تھا، اور شوال کا 3 ہجری کا جو رمضان المبارک آیا تھا اس میں روزے رکھے تھے۔ اب اس کے بعد عید کی خوشیاں تھی، اور عید کے بعد فوری طور پر معلوم ہوا کہ حملے کے لیے مشرکین مکہ تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ پہنچے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو ایمان، جو عبادت، جو تقوی رمضان میں حاصل کیے تھے، ان لوگوں کا شوال میں اور زیادہ بڑا کم نہیں ہوا۔ ہماری طرح نہیں ہے معاملہ کہ رمضان میں تو عبادت گزار ہے، تقوی ہے، ڈر ہے، تھوڑا سا نمازوں کی پابندی ہے، لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے تاریخی اعتبار سے ضمناً کہہ دی ہے، لیکن ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں، جنگ احد یا جنگ کا نام آتے ہی مسلمان یا غیر مسلم بھی ہوں،
تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے جی، اسلام ہے ہی جنگوں کا مذہب، نعوذ باللہ۔ یا بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو اسلام ہے نا وہ تلوار سے ہی پھیلا اصل میں، اور اس کو اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا زیادہ اچھالا گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، تو آج بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں اسلام تلوار سے ہی پھیلا، حالانکہ حقیقت بالکل اس سے بالکل برعکس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو میں آپ کو ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے پاس، کیا اسلام کا مزاج جنگی ہے یا امنی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک لفظ میں جواب دینا، مجھے زیادہ تفصیل نہیں چاہیے۔ ہاں، امنی ہے، جنگ کا مزاج نہیں ہے اسلام کا۔ جس کی سب سے پہلے ہمارے اعتقاداً جتنے الفاظ ہیں اس میں دیکھیے کہیں جنگ کا ذکر نہیں آ رہا۔ ایمان امن سے نکلا ہے، امین یأمن سے نکلا ہے۔ اسلام سلم سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ ایمان اسلام کیا ہے؟ دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم الفاظ ہیں جو اسلام کو سمجھنے کے لیے، دونوں کے اندر مواد جو ہے، مادہ جو ہے وہ امن کا ہے، کہیں جنگ کا نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ جس نبی کو آخری نبی بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، ان کا نام کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشہور ترین نام اور جس کو رب العالمین نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ سپہ سالار، جنگی، فلاں نہیں، کہا کہ ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ اور دوسری جگہ جب کیا ہے خاصی طور پر تخصیص کر کے بتایا تو وہاں بتایا لقد جاءکم من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک رسول تمہارے اندر سے آیا ہے، وہ کیسا ہے؟ حریص ہے، وہ بھوکا ہے، کس کا؟ تمہارے بھلائی کا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اللہ کا بھی نام ہے، رحیم اللہ کا بھی نام ہے۔ اللہ نے یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں الف لام نہیں، یہاں الف لام ہے بس۔ اللہ کے نام کے لیے الف لام آیا ہے جو کہ معرف ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے یہاں پر کام میں۔ بھائی تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کیجیے، یہ مائک کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے۔ یہ کیوں پکار رہا ہے؟ میں تو پکار رہا ہوں، میرے ساتھ مائک بھی پکارے گا تو پھر آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ تو اسلام کا مزاج جنگی نہیں ہے، امن ہے، امن، سراپا امن۔ اب امن قائم کرنے والے لوگوں کو کبھی کبھی سابقہ پیش آتا ہے کہ بد امنی کا قیام کرنے والے یا اس کے لیے کوششیں کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا۔ یہی کنڈیشن 100% اسلام کی جنگوں کی۔ میں اس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے سیدھی سیدھی مثال دوں گا پولیس کی۔ پولیس مارتی ہے نہیں مارتی ہے؟ کیا بھائی کیا خیال ہے؟ نہیں مارتی ہے؟ اور غنڈہ گری کرنے والا بھی مارتا ہے نہیں مارتا ہے؟ اور ہم ایک کو کہتے ہیں کہ کیا ہے غنڈہ ہے، روڈی ہے، فلاں ہے، اور ایک کو کہتے ہیں کہ امن پسند ہیں اور پوری محلے کو، معاشرے کو حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ کام دونوں ایک ہی کیے، وہ بھی مارا یہ بھی مارا۔ لیکن پولیس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ امن والی ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ دیتی ہے، وہ رہنے سے ہمارے لیے حفاظت کے لیے امکانات ہیں، ہم کچھ بھی ہوا تو ان کے پاس جا کے رپورٹ کریں گے۔ اور دوسرا جو کام کیا اس کو کہتے ہیں کہ غنڈہ ہے، یہ حرامی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ زبردستی کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ دراصل امن کو توڑتا ہے، یہ دراصل امن کو قائم کرتا ہے، کام تو لیکن ایک ہی ہے۔ تو اسلام کے جتنے جنگیں ہیں وہ سب کے سب اس واسطے ہوئی جس میں امن کو قائم کرنا تھا، وہی کام کیا گیا جو ایک پروٹیکٹ کرنے والا، ایک پولیس والا کرتا ہے۔ امن کو توڑنے کے لیے کبھی نہیں کہا گیا، بلکہ جب امن کو قائم کرنا تھا نیشنل انٹرنیشنل طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول انٹرنیشنل رسول ہے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب جو ہے وہ عالموں کا رب ہے، تو رسول بھی عالموں کا رسول ہے۔ جیسے رب سب کا ہے، رسول بھی سب کا ہے، حتیٰ کہ جنوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، اس امت کا بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کا بھی، خواہ وہ کوئی بھی ہو،
اس کے لیے جب اسلام وہ قبول کرتا ہے تو وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پچھلی جتنی امتیں اور رسول آئے تھے سب مکان اور وقت کے حساب سے محدود تھے۔ حضرت نوح کی پیریڈ تھی حضرت ہود آنے سے پہلے تک، وہ آ گئے تو ان کی پیریڈ شروع ہو گئی۔ حضرت ہود کی پیریڈ تھی حضرت صالح آنے تک، وہ آ گئے تو ان کی پیریڈ ختم ہو گئی، سمود آنے تک۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہر وقت کے ساتھ رسول بدلتے گئے، اور بعض کیا ہیں، کوئی عرب میں آیا، کوئی عجم میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی الگ شہروں میں آیا، تو وہ شہر کے لحاظ سے وہ رسول تھے، سب لوگوں کے لیے نہیں تھے، اس وقت کی اس قوم کے لیے۔ لیکن ایک رسول ویسا ہے جو نہ اس کے لیے کوئی مکان کی حد تھی نہ کوئی زمان کی حد تھی، قیامت تک کے لیے کیا رہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آنے والا نہیں ہے جو بھی کہے گا وہ بدبخت ترین انسان ہے، اس کو جینے کا بھی حق نہیں، جھوٹا رسول ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 ایسے دجال قسم کے انسان آئیں گے، یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ کذاب اور دجال ہوں گے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے، قادیانی بھی ہے۔ بریکیف یہاں کتنا جانتے ہیں پتہ نہیں ہے مجھے اس معاملے میں، لیکن ہمارے ہاں بھی تو ہے، ان لوگوں کا سینٹر بھی ہے۔ تو یہ ایک بات یہ ہے کہ اب یہ زمانے کا نہ حد ہے نہ مکان کا حد ہے، تو قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رول ماڈل نمونہ ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے ایک ایسا امن قائم کرنا تھا جو کہ جس امن پر قیامت تک آنے والے لوگوں کو چلنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اس کا آغاز کیا، مدینے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اب اس امن پر جو روڑے اٹکائے، ڈورے ڈالے، ڈاکہ زنی کیے، اس امن کے اندر خلل ڈالنے کے لیے کیا ہے، بڑے بڑے انتظامات کیے، تو ان کو اس امن کے مخالفت میں آنے کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ خود آگے بڑھ بڑھ کے جا کے کسی کو قتل کرنا نہ اسلام کا شیوا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1948 کے بعد اقوام متحدہ نے جو اصول بنائے، بین الاقوامی امن کے اصول، UNO، جو آج بھی موجود ہے، جس کی پاسداری کا نعرہ تو بڑے ملک کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، لیکن حقیقی طور پر اس کی اطاعت یا اس کے فرما برداری، لیکن قانوناً جو جنگی اصول اور جو امن کے اصول لکھے گئے، بعضوں نے خاصا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فتح مکہ کے حجۃ الوداع کے خطبوں سے ہم نے لیا ہے۔ وہی اصول اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے جو اصول اقوام متحدہ نے رکھے، وہی اصول اللہ کے رسول نے 1440 سال پہلے وہاں پر کیا ہے، حجۃ الوداع کے اندر خطبے میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل اصول فالو کرو کہ الا من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے تمام کاموں کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، اور کسی کو کوئی کسی پر فضیلت نہیں، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی، کسی کالے پر کسی گورے کو، کسی گورے پر کسی کالے کو، کسی امیر پر کسی غریب کو، کسی غریب پر کسی امیر کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، جس کی تکمیل انسان اپنے طور پر کرا تو تقریباً باراک اوباما جو آیا تھا نا، کالا حبشی، امریکیوں کا کیا ہے پریزیڈنٹ، اس کو بھی کم از کم لگے 1400 سال، جبکہ بلال کو اللہ کے رسول نے اسی وقت وہ اہمیت دی کہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی، ایک کالا حبشی۔ ہاں، اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے جب دیکھا، اکرمہ بعد میں اسلام قبول کیے اور مرد مجاہد بنے، اسلام کے بہت بڑے سپاہی، لیکن کیا تھے یہ، اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے بلال کو اور کہا کہ چڑھو اور کعبۃ اللہ پہ اذان دو، کہا کہ اگر میرا باپ یہ منظر دیکھتا تو خود ہی گئے شرم سے گڑ کے مر جاتا۔
کہ ایک حبشی غلام قریشیوں پر اتنا بلند، کعبۃ اللہ پر اس کی ہمت کہ وہ کھڑا ہو کے کیا ہے اذان دے، جبکہ ہمارے ہاں ایک کالے کی یہ اہمیت تھی کہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھ سکے وہ، ہم تو گاجر مولیوں کی طرح اس کو کاٹ دیتے تھے۔ ہاں یہ کالا غلام اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ حضرت عمر کی خلافت میں جب یہ آتے تھے تو حضرت عمر دراصل استقبال کے لیے دوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ سیدنا سیدنا ہمارے سردار آئے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر قریشی اور بلال حبشی۔ تو مساوات کو قائم کیا اور انسانیت کا درس دیا، اس سے بہتر انسانیت کا درس نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ امن ہی امن، جنہوں نے 20 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن اور صحابہ کو کیا ہے قتل کرتے رہے، وہ سب سر جھکا کے جب فتح مکہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے ایک کا بھی خون نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، میں نے تم سب کو معاف کیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، میں تم سے وہی بات کہنے والا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی جب ملے، عزیز مصر کے طور پر وہ تھے جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں نے معاف کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا حمل گرانے والے سامنے موجود تھے، اللہ کے رسول کے گلے پر کیا ہے رسی ڈال کے کھینچنے والے سامنے موجود تھے، گالیاں دینے والے سامنے موجود تھے، حتیٰ کہ کیا بولوں اسی غزوہ احد میں محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کے چبانے والی ہندہ موجود تھی فتح مکہ کے وقت۔ اللہ کے رسول نے کہا جا تجھے معاف کیا۔ اگر دہشت گردی ہوتی، بلکہ دہشت گردی نہیں انصاف بھی ہوتا، تو کم از کم یہ حکم ہونا چاہیے تھا کہ میرے چچا کو اس نے بے دردی سے قتل بھی کیا اور پیٹ چاک کر کے اندر کے اعضا نکالے اور چبائے، اتنی سنگ دل عورت کے لیے کم از کم قتل کی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول نے الٹا انہیں اسلام عطا کر کے شرف صحابیت سے نواز دیا۔ آج ہم ہندہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج جنگ کا ہے ہی نہیں، ٹوٹل جو مزاج ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور اسلام کبھی تلوار سے پھیلا ہی نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے اسی اخلاق سے آپ دیکھیے پوری سیرت مبارکہ میں فتح مکہ تک جتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول مکے کے لیے لے آئے تھے، ذرا سا سیرت سے واقفیت ہوگی تو اور مزہ آئے گا۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نہ اپنی سیرت سے واقف ہیں نہ رسول کی سیرت سے واقف ہیں، صرف ہم اپنی صورت سے واقف ہیں۔ 10 مرتبہ آئینے میں دیکھتا اچھا ہوں، پھر لولی کریم لگا وہ پھر دیکھتا اچھا ہوں، پھر 4 لوگوں سے پوچھتا اچھا ہوں۔ ہاں اپنی بدن کے لیے تو سب کچھ کرتا، اپنی روح کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ روح اندر سے زخمی ہے، اسے کوئی غذا نہیں ہے، اس کی غذا آسمان سے، روح آسمان سے آئی ہے، اور تلاوت قرآن تمہاری روح کی غذا ہے۔ جسم مٹی سے آیا ہے، یہاں کے کھانے کھا کے تم جسم تو بڑھا لیو، مندی کھا کے مند ہو جاؤ، نہیں؟ لیکن روح کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو ضرورت ہے۔ تو اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پڑھنے والے علم والے بن جائیں۔ بڑا کمزور آمین ہے، بولتے بھی ڈرتے ہیں، کہاں بول گل کے بعد میں پڑھنے والا شہید بن گیا تو مصیبت ہو جائیں گی۔ کم از کم نیت تو کرو بھائی، بنیں گے نا۔ ہاں اگر ہم اسلام سے واقفیت رکھتے تو یاد رکھو ہمارے 90% مسائل حل ہو، 90% مسائل حل ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یہی مسئلہ ہے سب سے اہم، اور غلط فہمی کا شکار ہم بھی ہیں اور دوسروں کو بھی کرا دیتے ہیں۔ اب ہمارے کردار سے کوئی انسان سارے مسلمان یہی ہے جی جو بات بات پہ گالی دیتا ہے، بات بات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، شاید اس کو یہی سکھایا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ کتابوں کا اسلام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں میں جو اسلام ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے۔ تو اب غیر مسلم پریشان ہے کہ کون سا اسلام مانوں، کتابوں والا یا ان کو دیکھ کر؟
اب ہر بندہ جا کے کتاب پڑھ کے تو اسلام دراصل سمجھ نہیں سکتا، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام دیکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر اتنی خامیاں ہیں تو پھر تو کیا ہے بھائی، اسلام تو بڑا تشدد پسند مذہب ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم غلط پریزنٹیشن کر رہے ہیں، جس پر ہم پر بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے کہ تجھے میں نے کیا ہے شہادہ بنایا تھا، سرٹیفکیٹ بنایا، تکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو، تمہارا چال و چلن، تمہاری زندگی دیکھ کر دوسرے لوگ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اور تم اپنے پریکٹیکل لائف عمل سے کتنا اسلام بتلائے۔ تو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم سب گواہ ہیں، اور جب گواہ ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی نوٹڈ ہوتی ہے، آپ دیکھنا چاہیے کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا جی؟ وہ تو شروع میں کیا، ابھی تک وہیں پر ہیں کیا آپ؟ اس کے بعد بہت آگے بڑھ رہے۔ جس چیز پر میں بول رہا تھا آخری میں وہ بتائیں، کتنا سن رہے ہیں دیکھیں گے۔ چلو ایک بندہ تو پہنچا۔ ہاں، فتح مکہ میں وہ ہندا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جو چچا تھے، ان کے کلیجے کو کھانے والی جب آئی اور معافی مانگی تو اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دیا، اور وہ جنگ احد ہی میں وہ واقعہ پیش آیا، جس جنگ کو سننے کے لیے آپ یہاں پر، جس غزوے کو سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اس حیثیت سے پہلے اپنا مزاج سیٹ کر لیں، بنا لیں کہ یہ چیز جو ہوئی یہ دراصل اسلام کے مزاج میں نہیں ہے، یہ دراصل ان غنڈوں کے لیے ہے، جیسے پولیس امن قائم کرنے کے لیے کبھی شوٹ کرنا بھی پڑتا ہے، کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، بعینہ اسی طرح عالم اسلام میں امن قائم کرنے کے لیے جنہوں نے امن کو توڑا ان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جنگ میں بھی کئی احکامات سخت ترین آیت کر کے بھیجتے تھے، یا آپ خود جاتے تھے تو عمل کروا۔ عام اصول جو جنگ کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دستے کو بھیجتے یا جماعت کو بھیجتے تو کہتے کہ دیکھو بچے کو قتل نہ کرنا، عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اسی طرح جو آ کر اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتے مصروف ہیں، کوئی چرچ میں ہے، کوئی کیا صومعہ میں ہے، کوئی یہودی ہے، تو ان سب پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ صرف ان سے جنگ ہے جو جنگ کے لیے آتے ہیں۔ جنگ میں بھی اصول اور امن کے اصول اس کو مینٹین کرتے تھے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول نے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ غلطی سے کبھی کوئی قتل ہو گیا تو اصحاب رسول اللہ کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ تم نے کیا ہے غلطی سے کر دیا، بلکہ کہا کہ ہم ان کا خون بہا ادا کریں گے، ہم ان کی تلافی کریں گے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے تھے۔ اب یہ ایک وہ ریمیڈی ہے آخری، جہاں پر جو بولتے ہیں نا جی لاٹھی کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اس واسطے جن کا مزاج آ کر بات سننے کا ہی نہیں ہے، اس آخری کنڈیشن میں جنگ کے لحاظ سے جنگیں ہوئی۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ آج کے ماحول میں جنگ احد کا یہ اصل مضمون رہے گا، لیکن میں تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ہوا کیا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، تو وہاں سے کیلنڈر کا حساب ہم جو کرتے ہیں وہ 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری کرتے ہیں، وہیں سے ہجرت کا آغاز ہے۔ اور اس حیثیت سے آج ہجری کیلنڈر کے حساب سے کون سا سال چل رہا ہے؟ 1440۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول جس دن مدینہ پہنچے اس دن سے لے کر آج 1440 سال گزر رہے ہیں، 40واں سال۔ ہاں، اور بالکل اینڈنگ پہ ہے وہ بھی، ابھی 2 مہینے گزریں گے تو محرم شروع ہوگا، تو پھر نیا سال شروع ہو گیا، 41واں سال شروع ہو جائے۔ تو جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مکے سے نکل کے مدینہ پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی 1-2 لفظ میں مجھے بتائیے۔ مکہ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے نا، آپ کو مشہور ترین حدیث معلوم بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول بڑے رنجیدہ تھے، مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آخری وقت نکلے تو تھوڑی دور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے مکے کی طرف کھڑے ہو گئے،
اور کہا کہ اے مکہ، پوری زمین میں تیرا شہر اور یہ تیری جگہ یہ مجھے بہت محبوب ہے، میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے، لیکن یہ ظالم لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ یہ کہ اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کی۔ تو اب بتاؤ کہ مکے سے نکل کے مدینہ ہجرت کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اچھی بات ہے، ایک بات آپ نے کہہ دی، مکے کے لوگ ستا رہے تھے اس واسطے، دوسری اللہ کا حکم آیا، یہ بھی ایک وجہ ہے، تیسرا امن ٹوٹ رہا تھا، امن کو یہ لوگ جنگ کے ماحول میں تبدیل کر کے منمانی جو کر رہے تھے، کسی صحابی کی زندگی محفوظ نہیں سی، اور خود اللہ کے رسول پہ ہاتھ اٹھانے پر جری ہو چکے تھے، اور اٹھایا۔ ایک دو مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ باقاعدہ کھلے عام صحن کعبہ کے اندر اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور انہیں کیا ہے چادر میں کیا ہے ان کی گردن کو ڈال کے کیا ہے کھینچا گیا۔ ایک مرتبہ اون کی اوجھڑی، اون کی غلاظت لے آ کے جب سجدے میں تھے، عقبہ بن ابی معیط لا کے رکھ دیا، اللہ کے رسول کی سانس دبنے لگی۔ اما فاطمہ، حضرت ابو بکر جیسی شخصیتیں دوڑ کے آتی تھی اور کیا ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ اوجھڑی اٹھائی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، جس کے خلاف مکے کے لوگ، خاص کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں اجازت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، مکے میں صرف یہی حکم تھا کہ یہ ماریں گے تم مار کھاؤ، بس تم جواب نہیں دے سکتے، تم پلٹ کے انہیں کچھ نہیں کر سکتے، مار کھانے کا زمانہ تھا۔ اسی وجہ سے کوئی جنگ نہیں، کوئی جنگ مکے میں نہیں۔ ہاں صاف کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، کچھ بھی کریں یہ لوگ سہو۔ حضرت عمار کو کیا ہے باندھ کے مارا جا رہا ہے سیرے، حضرت سمیہ کو تو بدبخت نے شرمگاہ پہ نیزہ مارا جس سے شہید ہو گئی، پہلی عورت ہے اسلام کی شہیدہ، لیکن اس کے جواب میں خود بیٹے نے کیا ہے کچھ نہیں کیا، اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ باپ یاسر بھی کیا ہے مار کھاتے کھاتے اسی میں کیا ہے شہید ہو گئے۔ حضرت بلال کا واقعہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتے تھے اور ان کے اوپر کیا ہے بہت بڑا سل پتھر رکھ دیتے تھے، اور ان کے پیپ اور ان کا خون جو نیچے گرتا تھا وہ گرتے 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 نیچے کی جو تپتی ہوئی ریت یا انگارے تھے اس سے شام تک وہ بجھتا اور ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد صبح سویرے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ خباب تو ایک مرتبہ جب اپنی چادر اٹھائے تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ کوئی گوشت ہی نہیں ہے پیٹھ پر، پیٹھ ہی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ خباب یہ کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین کیا بتاؤں، آج سے 20 سال کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن آج تک یہ زخم میرا کیا ہے بھرا نہیں، یہ زخم کیا ہے برابر نہیں ہوا۔ یہ وہ زخم ہے جب میری جو آقا تھی جو کہ ایک عورت تھی، وہ دراصل اسلام لانے کی پاداش میں مجھے کیا انگاروں پہ لٹا دیتی تھی اور اوپر چٹان رکھ دیتی تھی، حتیٰ کہ میں اسی چٹان کے نیچے بے حرکت پڑا رہتا تھا اور میرا خون، پیپ، زخم یہ سب نچڑ کے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتا تو اس حد تک میں بے ہوش ہو چکا ہوتا، اور رات میں مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا بنا کوئی کھانا پانی دیے، پھر صبح سویرے کوئی کیا ہے مجھے مدہوشی اور زخم کے درد کی وجہ سے نیند کے بعد آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ پھر مجھے لوگ لونڈے اور نوجوان مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، پھر وہی چیز شروع ہو جاتی جو کل ہوئی اور اس سے زیادہ شروع ہوتی، اور کبھی کبھی جانے والا بھی کوڑا مارتا، اور اسی طرح کیا ہے میری آقا بھی آ کے کیا ہے مارتی، اور کبھی کبھی تھک جاتے تو کہتے کہ ہم تجھ پہ رحم کر کے کوڑا مارنا روکا نہیں ہے بلکہ ہم تھک گئے ہیں اس واسطے کچھ دیر کے لیے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ زخم آج تک کیا ہے وہاں نہ گوشت ابھرا نہ وہاں جلد بنی، جس طرح سفید پیچز آ جاتے ہیں اس طرح کیا ہے پوری پیٹھ ان کی کیا ہے سفید تھی، لیکن پھر بھی اٹھانے کی نہیں تھی اجازت۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت خباب جب مسمار کو کھاتے کھاتے
حد سے برداشت ہو گئے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے صحن میں. روتے ہوئے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ پہ کیا بیت رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں حق پہ ہیں. پھر آپ کے پاس کیا ہے، دعا نہیں؟ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا؟ آپ کی اللہ تو آپ کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول، آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ کیا کہ ہم کیا ہے، محفوظ ہو جائیں، کیا ہلاک ہو جائیں. گویا کہ مطلب یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ مارنے کا سوال نہیں، خالی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت خباب تھرا کرے گئے. جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہا کہ خباب اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے؟ یا رب، کہاں کی بے صبری؟ پوری پیٹ جلا دی، کوڑے پہ کوڑے کھائے، خون پسینہ نکل رہا ہے، زخم کیا ہے، پورے کیا ہے، پیپ نکل رہا ہے. کئی دن صبر کر دیے، مہینے صبر کر دیے، اب آ کے صرف یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خباب اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے تم؟ اللہ کی مدد آئے، لیکن اب یہ سہنا ہے. پچھلی امتوں کو ایسے بھی کیا گیا کہ زندہ ان کو آدھا دھر زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، پھر زندہ کھڑا کر کے آرے سے برابر آدھا جسم ادھر آدھا جسم ادھر کر دیا جاتا تھا. اور بعض لوگوں کو کیا ہے، زندہ زمین میں گاڑ کر یہاں تک کمر تک اوپر کے جسم میں میخ اور کانٹے اور بڑے بڑے زنجیر ان کے جسم میں چبو کے زندہ ان کے جسم سے گوشت نکالا جاتا تھا. تب بھی وہ اللہ ایک کہنے سے نہیں رکے. تو ابھی وہ تکلیفیں تم پہ نہیں آئی، جاؤ صبر کرو. اور ان سب کا عرصہ کوئی ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال نہیں تھا میرے بھائی. 13 سال کی مدت تھی جس میں سب سہا. اور وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، حکم یہ تھا کہ تم ہاتھ بند کر کے رکھو، کھولنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تم ظلم سہنا ہے بس. جب یہ حد ایک پار کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تک ان کو صبر اور آزمائش دینا تھا دے چکا. تب کہیں جا کے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول کو حکم ملا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. دیکھو اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، اب تم بدلا لو. جو اتنا صبر کیا نا، اب دراصل کیا ہے، صبر کا پھل جو میٹھا ہوتا ہے نا، آج ملے گا. اب مدینے کے استحکام کے بعد اب بھی یہ لوگ مدینہ بھی آ کے حملہ کریں گے تو اب خالی خولی حملے سہنا نہیں ہے، اب جواب بھی دو. یہ دراصل آیت اتری تو جنگ کا اجازت ملی. خالی خولی جنگیں لوگوں کو مارنا نہیں تھا. جب جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے کہ 13-14 سال سخت تکلیف میں ان لوگوں کے ہر مار کو سہتے رہے. پھر مدینہ گئے تو اجازت ملی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جا کے ماریں مکے کے لوگوں کو، اب فوج مل گئی، حکومت مل گئی، نہیں. کہا یہ گیا کہ اب بھی یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے، تب ان کا جواب دو. پہلے جواب بھی نہیں دینا تھا، اب اجازت ملی جواب دو، اب جواب دے سکتے ہو. تب کہیں جا کے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جنگ جو ہے بدر کی، جو 1-2 ہجری میں پیش آئی. اور وہ بھی کیوں پیش آئی؟ خود یہ لوگ آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے، مال جمع کر کے مستحکم ہو کے مدینے پر اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ہنگامی میٹنگ کر کے جو لوگ اس وقت ملے 313 کی تعداد میں پہنچ گئے بدر کے مقام پہ. ادھر مقابلہ 1000 کا تھا. اگر پریپیئر آتے تو 313 ہرگز مسلمان نہیں ہوتے. جتنے مسلمان ہوتے اس وقت وہ سب کے سب اس میں حاضری دیتے. اسی واسطے بدری صحابی کا مقام الگ ہے. کیوں؟ ان پر جنگ عائد نہیں ہوئی، بس اللہ کے رسول نے بھائی کون آ رہا ہے بلایا تو اس وقت جو آ گئے وہ سب کے سب پہنچ گئے. بقیہ صحابہ بدری بھی نہیں ہیں، بہت سے صحابہ بدری نہیں ہیں.
تو یہ بھی دراصل کیا ہے، جنگ کا معاملہ نہیں تھا، ان بدبختوں نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے۔ اچھا آگے جاؤ، بدر میں ہوا کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے بہترین فتح دی۔ جو یہ سوچ کے نکلے تھے ان سب کی کیا ہے، غرور کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ ہزار تھے، تیر تھے، سامان جنگ تھا، زرہ تھی، زرہ کہتے ہیں وہ ویسٹ کوٹ کو جو لوہے کا پہنا جاتا ہے جس سے کیا ہے تیر وغیرہ کا کیا ہے وار جسم پہ نہیں پڑتا، ہر ایک پورے ان کے اسلحہ سے لیس تھا، ہونے کے باوجود بھی 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 شکست کھائے اور 70 قیدی پکڑے گئے، 70 مشرکین مارے گئے، 70 ہاں۔ لیکن بڑے کوئی کیا ہیں، قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ آج ایک جنگ فساد میں پتہ نہیں 100 لوگ مارے جاتے ہیں، 200 لوگ مارے جاتے ہیں، اتنی بڑی فتح عظیم ہے، پھر بھی کتنے لوگ مارے گئے پتہ ہے؟ ادھر 70 اور ادھر کتنے معلوم ہے؟ بولو کتنے؟ مسلمانوں میں کتنے شہید ہوئے بدر میں؟ جی 3۔ اچھا 3 کا نمبر بہت پسند ہے آپ؟ 14 لوگ مارے گئے، شہید 14 ہیں بس، تو گویا کہ 300 لوگ باقی تھے، ہاں بس۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، چھوٹے موٹے جو بھی جنگیں ہوئے ان سب کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 82 جنگیں ہوئی۔ کتنی جنگیں ہوئی؟ 80%، جس میں اللہ کے رسول شامل ہوئے، بعض میں شامل نہیں ہوئے، صحابہ گئے، چھوٹے موٹے جو بھی ہیں، یہ تو بڑے بڑے ہیں، چھوٹے موٹے جو بھی۔ اب 82 جنگوں میں کل طرف دونوں طرف کتنے لوگ مرے ہوں گے، شہید ہوئے گے، اندازہ ہے آپ کا؟ کیا اندازہ؟ اتنا بڑا انقلاب جو ہوا اللہ کے فضل سے آج تک کیا ہے، قیامت تک اسلام رہے گا، اس کی اسٹیبلش کے لیے جو لوگ محنت کیے، اور جو لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، فلاں ہے، لوگوں کو مارا پیٹا، کتنے لوگ ہوئے پتہ ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل ملا کے 1000 انسانوں سے زیادہ نہیں۔ 82 جنگ ہوئے، 82 جنگ ہوئے، جبکہ خالی کیا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جس کی وجہ سے کیا ہے یہاں پر جنگ چھڑی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، اس میں ہیروشیما ناگاساکی میں اس نے کیا ہے نیوکلیئر ویپنز استعمال کیا، اور وہاں پر جو ہوئے اس کے خالی رپورٹ کی تعداد میں 3 لاکھ 2 لاکھ تو اسی وقت مر گئے، اور اس کے بعد جو ظاہری طور پر بیماریوں میں مبتلا ہوئے وہ آج تک ہینڈی کیپ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جنگ، صرف ایک جنگ، آج کے حساب سے جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی کی ہوں یا کسی بھی ملک کے اندر ہوں، کم از کم کی تعداد ایک بام سے جو ہوتی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ کے قریب ایک بام سے کیا ہے اڑا دیا جاتا ہے، اور نیوکلیئر ویپن اگر استعمال کیا جائے تو 1 لاکھ 2 لاکھ بھی بیکار ہے، جبکہ کل انقلاب کے لیے 1000 لوگوں کا بھی استعمال نہیں ہوا تھا، اتنا کم خون بہا، تو آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں؟ خون بہیا ہی نہیں، کچھ بھائی۔ سب سے بڑی جنگ جس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے جنگ موتا، ادھر 3000 تھے، ادھر 2 لاکھ، 3000 صحابہ، ادھر 2 لاکھ کی رومی فوج، جنگ موتا 2 لاکھ، اور ایسی سخت جنگ ہوئی، 3000 صحابہ کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ 2 لاکھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ رومی پیٹ پھیر کے بھاگے، اور خالد بن الولید اسی وقت فاتح ہو کر آنے سے ہی اللہ کے رسول نے نام دیا کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایسی جنگ میں آپ بتائیں، ادھر 2 لاکھ ادھر 3000، جنگ چوٹی کی جنگ ہوئی اور واپس آئے فتح ہو کر، تو کتنے لوگ مارے گئے؟ ہاں جی کتنے لوگ؟ 2 شہید۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو پروپیگنڈا چلا کے رکھا ہے ہم نے اس کو پہلے ہی مان لیا کہ ہاں جی تلوار سے پہلا اسلام۔ ہم نے سوچا ہی،
تو اچھا اب سنو، یہاں کے بدر کے اندر جو واقعہ ہوا، اب جو 70 قیدی پکڑے گئے، 70 جو آئے مقابلے میں مارے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی، بھائی ان 70 کا کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر، اللہ کے رسول، دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو کیا ہے، چھوڑ دیا، رحم کر کے فدیہ لے کے۔ صرف حضرت عمر کی رائے تھی کہ یہ وہ بدبخت ہیں، اگر چھوڑیں گے تو پھر بدعملی کریں گے، پھر آئیں گے، اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو چھوڑ دیا۔ جو قیدی آ چکے تھے، چاہتے تھے سب کو قتل کر سکتے تھے، جنگی اصول تھا، جو قیدی ہے جنگ میں جو پکڑا گیا ہے اس کو مار رہا ہے، آج بھی وہی اصول ہے نا جی؟ نہیں ہوا؟ اچھا اب یہ جو چیز ان پر ہوئی، یہ ظاہری طور پر بہت بڑی فتح بھی تھی اور ان لوگوں کو شکست بھی تھی۔ اب یہ لوگ دراصل اپنے اندر کھول رہے تھے، مشرکین مکہ، کہ اس کا بدلہ کیسے لیں، ہم کیا کریں ہم؟ تو ان لوگوں نے تیاری اسی وقت سے شروع کی تھی۔ اب ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیے، بدر میں شکست کھائے، 2 ہجری میں ہو رہی ہے، رمضان المبارک، اب دیکھو ذرا ڈیٹ بھی دیکھ لو، رمضان المبارک 17 میں ہو رہی ہے جنگ بدر، رمضان المبارک 17 ہے نا، وہ تو اتنا تو معلوم ہے نا، رمضان المبارک 17 ہے جنگ بدر، اور 2 ہجری ہے، اور 7 شوال 3 ہجری ہے جنگ احد، تو عرصہ کتنا ملا؟ پورا 1 سال، پورا 1 سال۔ اب جب یہ پورا 1 سال جو درمیانی ملا، جنگ کی تیاری کون کیا، کون نہیں کیا؟ ذرا غور کر کے دیکھو بھائی، یہ لوگ شکست کھا کے واپس گھروں میں پلٹے، مکہ پہنچے، مکہ پہنچتے ہی یہ لوگ اگلی جنگ کی تیاری میں پورا 1 سال لگا دیے، پیسہ جمع کیا، تجارت کی، ہر چیز کے لیے کیا اسلحہ خریدا، سب کیا۔ ادھر ایک کام ہو رہا ہے، ادھر صحابہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کیا؟ نا، وہ تو عبادتوں میں دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ اگلی جنگ کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر اگلی جنگ کی تیاری پورے 1 سال ہو رہی ہے، پورے 1 سال ہو رہی ہے، پورے 1 سال ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ جو بدعملی پھیلا رہے ہیں ان کو روکنا مقصود تھا بس۔ اگر وہ لوگ پھر احد کے میدان میں نہ آتے تو اللہ کے رسول پھر احد کی جنگ نہ کرتے۔ تو جنگ کون کر رہے تھے؟ ہاں، تو گویا کہ اللہ کے رسول جنگ نہیں کر رہے تھے، جسے جنگ ہم کہتے ہیں، وہ جنگ تھی، لیکن وہ دراصل ایسی جنگ تھی جو امن کو قائم کرنے کے لیے تھی۔ یہ پولیس والی جنگ تھی، یہ دراصل کیا ہے، غنڈوں والی نہیں تھی۔ ذرا کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، یہ پروٹیکشن والی تھی، یہ حفاظت کے والی تھی، پوری انسانیت کو خطرہ تھا اس سے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دینے کے لیے نکلے۔ غرض کہ یہاں تک کہ یہ 3000 اس زمانے کے لحاظ سے آپ ذرا اندازہ کریں، یہ لوگ بدر میں آئے تھے تو بھی سب کچھ جتنا ہو سکتا ہے سب کو کھینچ کے لائے تھے، جو دل سے آ رہے تھے ان کو بھی، جو نہیں آ رہے تھے ان کو بھی کھینچ کے لائے تھے۔ کتنے تھے؟ 1000۔ اب دراصل 1 سال میں کتنی محنت کیے ہوں گے کہ وہ کل کے کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 3000 ہو۔ 3000 کا لشکر نکلا یہاں سے، تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، چاہتے ہیں کہ سب کا سب مدینے کے اندر ہی گھس کے کیا ہے، قتل و غارت گری کریں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ کیا کرنا ہے، ہم انتظار کریں بیٹھ کے یا نہیں باہر نکلنا ہے، خود جا کے رہو۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو آج ہم اس سے غافل ہیں۔ دشمن کوئی چال چلتا ہے یا کوئی سازش کرتا ہے تو مسلمانوں کو یہ تاکید ملی ہے کہ سازش ظاہر ہو کہ ان پر عمل درآمد ہونے تک تم بیٹھ کے انتظار مت کرو، اس سے پہلے تم خود آگے بڑھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرو۔ ہم وہ نہیں کرتے،
ہم وہ کام کیا ہے کھانے پینے میں کرتے ہیں. ابھی روزہ کیا ہے 6:25 کو کھولنا ہے, ہم 5 گھنٹے سے بڑے جمع کر رہے ہیں, ادھر گنجی جمع کر رہے ہیں, ادھر کیا ہے کھجور جمع کر رہے ہیں, فلاں کی مندی لا, فلاں کا کیا ہے یہ لا, فلاں کا پکوڑا لا, یہ اچھا ہوتا ہے, پورا لا کے کیا ہے 10 منٹ گھور گھور کے ایسا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے ہی پیٹ بھر جاتا ہے. یہ پریکاشن تیاری کھانوں پینوں میں ہے, لیکن اسلام اور ہمارے نظام زندگی میں نہیں ہے. آپ دیکھیے نا بھائی, اذان ہو گئی, چلو صلاۃ ہوئی, کہاں سے نکالنے معلوم نہیں وہ صلاۃ. اچھا خیر نہیں بھائی, صلاۃ بھی ہو گئی, جی صلاۃ پاؤ گھنٹہ پہلے جی 5 منٹ پہلے نکلیں گے, بیٹھو کیجیے, 10 منٹ پہلے گئے تو کیا پاواں سوراں الگ ہو کے گر جائیں گے تمہارے. اچھا کام اتنا کون سا غلط ہے؟ نہیں, برابر بیٹھ کے ٹائم دیکھتا رہتا, کتنا وقت ہوا, عین اقامت کیوں نہیں گھر سے نکلتا, آئے تک انہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں رہتے, جلدی جلدی انہیں بھی مل کو لولا کو شہیدہ میں نام بولتے نا, ویسا میں بھی نمازی بھائی کھائے کی نا. ویسے اذان ہوئی, پرکاشن ہوا, تم کو معلوم ہوا, تم 10 منٹ 5 منٹ پہلے آتے. اسلاف میں ایسے لوگ ہیں جن کی 30 سال تک 40 سال تک تکبیر اولیٰ کبھی خطا نہیں, تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوڑی زندگی میں انہوں نے, ایسے لوگ گزرے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہر معاملے میں پتہ نہیں 5 وقت کی نماز کی کتنے پڑھنے والے ہیں, لیکن ان میں اگر یہ دیکھ لیں بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کس نے پڑھی ہے, بولے تو کون بھی نہیں آئیں گا, ہاں امام ایک آئیں گا, یہ تو انہوں آئے تو نماز شروع ہونا, اب انہوں کہاں جائیں گے. بعض مساجد میں نے خود دیکھا ہے, آخری صلاۃ اگر 4ویں رکعت ہو, سلام پھیرنے کے وقت بالکل آخری تک بھی جگہ نہیں ہوتی کسی, وہی نماز شروع ہوتے وقت امام صاحب مؤذن اس کے بازو جسے کام نہیں رہتا, وہ 2 آدمی ادھر ادھر کھڑے رہتے, گھر سے بھگا ڈالتے, دیکھو نہیں رہنا جی تمہیں ملک کو, وہ لگا 2 جنے ادھر ادھر کھڑے رہتے, 2 بڈھے گھر گئے تو بھی نہیں ہے ان کو چانس جانے, یہاں رہتے ہوں. طنز نہیں کر رہا ہوں میں, ذرا کھل کے بولتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آیا. دین میں پرکاشن تیاری نہیں ہے ہماری, نہ دنیا داری میں ہی. ہمارے بچے دیکھو پورا سال کھیلیں گا, پڑھتا کب, مولوی صاحب ایگزام ہے, مولوی صاحب کب با, اگلا ہفتہ, یہ ہفتہ تبھی نہیں پڑھا تو میں فیل ہو جاؤں. ارے بیوقوف, تجھے پڑھنا تھا پہلے کے پورے سال سے پڑھنا تھا, کائی کو امتحان رکھ لے کو 1 ہفتہ پہلے پڑھتا ہے تو. وہی غیر کا بچہ دیکھو, ایک امتحان کے لیے پورا سال محنت کرتا. ہمارا بچہ ہے نہیں, آخری دن محنت کرتا, وہ بھی کیا ہے محنت کر کے بول کو جا کو بیٹھتے دوستاں کے ساتھ چائے پی لیتے, یہاں کی چاہ وہاں کی چاہ منگاتا. تیاری نہیں, بغیر تیاری کے جا کے لکھے تو کیا مارکس آئیں گے, بولو. تیاری, تنظیم نہیں, اصول نہیں, کھانے پینے کا ایک اصول, اٹھنے بیٹھنے کچھ نہیں, کھائے تو کھائے, سوئے تو سوئے. دیکھو ذرا دیکھو, شادیاں میں چل جاتے, ایک لمٹ فری دیے گا تو کیا کرنا, نلے تک سے دبا لینا ہے, سب کو لمٹ ہے. 1000 کھانے رکھ دو, جتنا تمہارا پیٹ سہ سکتا ہے اتنا کھاؤ بابا, کہ وہ تمہارے جسم کو لگے گا. ملانا بول کو 10 قسم کے آئٹم اندر اٹھا کو ڈال لیتے ہو, اندر کا میدا کتنا سہانا, بعد میں جا کو 2 دن ہاسپٹل میں پڑھ کو, گلوکوز چڑھا کو, دوائیاں کھا لے کو آتا, پھر دوسری شادی میں جب کھاتا. کسی معاملے میں کوئی چیز کیا ہے ہمارے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تنظیمی طور پر مسلمان کیا ہیں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا, حالانکہ سب سے زیادہ تنظیم اصول سکھائے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ان سے ذرا سب سے بہترین منظم کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں صرف اور صرف 23 سال کی مدت میں پوری دنیا کا انقلاب برپا کر کے رکھ دیے, تو کیسی شیڈول کی زندگی رہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک لمحہ ضائع ہوا ہوگا. لیکن ان کی امت آج کیا ہے جی, بیکار کاموں میں. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میٹنگ کی. حالانکہ رسول ہے بھائی, میٹنگ کی کیا ضرورت ہے, مشورے کی کیا ضرورت ہے, جو کہا وہ کرنا ہے. نہیں, اللہ کے رسول کو بھی حکم تھا وشاورہم فی الامر, دیکھو مشورے سے بات طے کیا, اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. آج ذرہ کیا ہے مسجد کا متولی نہیں بننا, مشکتا کون سا بھی ایریا گریے کا کاؤنسلر نہیں, انہیں ایک مسجد کا, وہی بڑی مشکل سے آیا,
لڑگیڑ کو. اب اس کے بعد 1000 لڑیاں کیا میری بات چل رہی. کیوں؟ علم نہیں، جہالت، بردباری نہیں، علم نہیں. 4 لوگوں کو لے کے چلیں گے تو وہ لوگ اپنی تندہی سے کام کریں گے. بھائی ہم سے بھی پوچھا گیا، بھائی ہم سب مل کے رائے دیے تو ہم سب مل کے کریں گے. تو اللہ کے رسول کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. مشورہ کیا، سب کو بلایا، پوچھا کیا رائے ہے تمہاری. تو بعض صحابہ کا مشورہ تھا کہ ہم اندر ہی رہیں، انتظار کریں، آئیں تو ہم کیا کریں کہ مقابلہ کریں. لیکن بعض جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے انہوں نے التجائیں کی. اللہ کے رسول اچانک بدر پیش آ گئے، اس میں شامل بھی نہیں ہو سکے. ہم آج ہم کیا کریں گے، کیوں یہاں آنے تک انتظار کریں، ہم باہر نکل کے جائیں. تو اللہ کے رسول کو یہ بات پسند آئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تیاری کرو، میں بھی تیار ہو کے آتا ہوں. تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 2 زرہیں اللہ کے رسول نے کیا ہے پہنی تھی. 2 زرہیں. عام طور پر 1 زرہ پہنی جاتی ہے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے 2 زرہیں پہنی تھی. تو ایک ہے توکل، ایک ہے تدبیر. تدبیر کرو پھر توکل کرو. ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا، توکل کے نام پہ ہم تدبیر چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں کرتا. کیجئے ایسا ہوا کیا کی بھائی تقدیر میں تھا، میں کتنا کی کوشش کرا، کیا بھی نہیں ہوتا تو بھیک مانگنا شروع کر لیا. ارے بیوقوف، تو یہ محنت اپنی جگہ، محنت کرنا ہی چاہیے تجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پر توکل کرو. توکل کا یہ معنی نہیں کہ اون کو کھلا چھوڑ دو، جب اللہ رکھا تو انہیں وہاں جی کھڑا رہنگا، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ جی جائیں گے تو انہیں کہا تھا پھر لگ چل جائے گا، دوسرا بلال چل جائے گا. باندھو پھر توکل کرو، تدبیر کرو. اسی وجہ سے آج ہمارے پاس تدبیر نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنی سستی کو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی کچھ کرتے نہیں. بھائی تقدیر میں آتا تو ملتا، بھائی چھوڑو بھائی. ایسا بولے تو پھر کون ترقی کریں گا. بھائی تقدیر ہے، بھائی چھپی ہوئی ہے تقدیر. تمہارا پاس جو ہے وہ عمل ہے. تم کو بولے اللہ عمل کرو، بولا عمل پہ میں پھل دوں گا، بولا عمل کرو. تقدیر کا کیوں؟ اسی لیے شاعر نے بڑا اچھا لفظ کہا ہے، وہ شعر ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا ہے انسان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آج ہم عمل سے فارغ ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے پوچھو، تقدیر میں. بھائی تقدیر میں یہ تھا. بعض لوگ یہ عملات کو عبادت کو بھی لاتے. آؤ جی نماز کو، مولوی صاحب دعا کرو. مولوی صاحب یہ کیا جی ہے، ارے بیوقوف آ رہے ساتھ میں نماز کو نہیں کہتے. ہمیں دعا کرنا کہتے انہیں باہر بیٹھنا ہے، گویا کہ ہماری دعا کی آزمائش کر رہا ہے. ہمیں کتنے ولی اللہ دیکھتا رشتہ انہیں، ہماری دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی. بعض لوگ بولتے تقدیر میں رہا تو اپنا مولوی صاحب میں کروں گا، میں پکچر جانا نہیں بولتا لیکن کیا کرنا چل جاتا. میرا کیا ہے تقدیر میں ہے. وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کیا ہے دوسرا ٹریٹمنٹ ہے. پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے لیکن یہ بات میں نے پڑھی ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک چور بلایا. جب حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی چوری کیوں کی، اس نے کہا کہ امیر المومنین میری تقدیر میں چوری لکھی تھی، میں کیا. کیا غلطی کیا، میں کیا اپنے سے کیا. امیر المومنین نے کہا کہ اچھا اب میری تقدیر میں لکھا ہے تیرا ہاتھ کاٹوں تو کاٹوں گا. تقدیر کا بہانہ بنا کے کوئی نہیں بس. تدبیر اپنی چیز ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ تدبیر کیا. بعد میں کیا ہے اعتماد کیا. رسول کو زرہ پہننے کی ضرورت نہیں تھی، کہہ سکتے تھے اللہ نے میرا ذمہ لیا ہے. نہیں، زرہ پہن اور 2 زرہیں پہنی اور پورے جنگی سامان سجا کے باہر آئے. گویا کہ معلوم ہو کہ ہم بدی کے خلاف لڑنے والے ہیں. ایسے خاموش کیا ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا سب سے بڑا کیا ہے اظہار کیا ہے، منڈی جھکا کے بیمار کئی دن کے فاقے فقیر میں جیسا رہتا انہیں ویسا چلنے کو جاتا. لو کیا کہتا انہیں بہت بڑا اللہ والا کہتے. کون بولے جی اللہ صحت دیا تو برابر کیا ہے بہترین چلو. حضرت عمر کے زمانے میں لنگڑ کے ایک انسان چلے جا رہا تھا. پوچھا کیوں، بولا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پہ نرم چال چلتے ہیں تو اس واسطے میں کیا ہے بڑا ہی نرم چال ایک ربڑا دے. بیوقوف، یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ رحمان کے بندے فخر کی چال نہیں چلتے. اس کا مطلب اللہ نے صحت دیا ہے تو صحت مندی کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پر اچھے چلنا چاہیے، کپڑے اچھے پہننا. بعض لوگ کیا کرتے، کپڑے لاکھوں کا کاروبار اچھا ہے، پھٹے کپڑے پہن لو پھرتے رہتے لوگوں کے ساتھ.
کیا کہا تو وہ ایک بہت بڑی کیا ہے، دیکھو بھائی کیسا ہے، کیوں اچھے کپڑے دیا تو اچھے کپڑے پہنو تمہیں، تحدیث نعمت ہے یہ۔ اللہ کے رسول خصوصی مہمانوں کے لیے ایک جبہ رکھتے تھے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی یعنی 3 انگلیوں کے برابر اس میں ریشم لگی ہوئی تھی، یعنی کہ ریشم حرام ہے، مردوں پر ریشم حرام ہے، لیکن زینت کے اعتبار سے اللہ کے رسول اتنی ریشم استعمال کیے تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی مرد اتنی ریشم استعمال کر سکتا ہے، اتنی ریشم حلال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے وہ کف میں جو تھا اتنی ریشم لگی ہوئی تھی، جو عام طور پر بڑے بڑے لوگ وزراء آتے تھے تو اللہ کے رسول وہ حلہ پہن کے ان سے ملتے تھے۔ ہر چیز میں مینیج ہونا چاہیے ایسا۔ تو غرض کہ اللہ کے رسول جب زرہ پہن کے باہر آئے تو بعض صحابہ کو معلوم ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کے مزاج یا رائے کے خلاف ہم نے رائے دے دی کہ ہم باہر نکل کے جنگ کریں گے، تو وہ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا یہی ہے خیال کہ اندر ہی رہ کے جنگ کریں گے تو ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، ہم اندر ہی رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ جنگی سامان پہن لے تو بغیر جنگ کی رکھ دے، اب نہیں، اب باہر نکلے، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسی واسطے کیا مشورہ کر لینا ہے، لیکن جب ایک چیز ٹھان لی نا پھر ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت چلتا، میٹنگیں ہوئی، سب ہوا، سب طے ہو گئے، کریں گے بھائی، پھر گھر کو گئے تک فون آتا، نہیں جی وہ ڈیسائیڈ کرے نہیں، وہ نکو جی وہ بات رکھ لے ہو، دوسری بات کریں گے۔ ارے پھر کہے گو جی بیٹھے اتنا وقت، اب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیے تو اللہ توکل، باہر نکلو، اب اللہ کی مدد ہے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، اب میں نہیں اتاروں گا اب جنگی ہتھیار، چلو اب میدان احد کی طرف، تو نکلے وہ۔ اب دیکھیے اس میں سب سے بڑا دھچکا جو لگا وہ یہ تھا کہ مسلمان جب نکلے اس وقت پورے 1000 تھے، لیکن اس میں 300 منافقین تھے جس کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، یعنی ظاہری نفاق، یعنی اوپر میں مسلمان اندر میں کمزور، یہی نفاق کی ابتدا۔ یہ ہم اگر اپنے اوپر سوچیں گے تو آج پتہ نہیں کتنے % سچی مسلمان نکلیں گے، بقیہ سب نفاق کے دلدل میں پھنس جائے۔ کیوں؟ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تبھی بھی کیا ہے اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تکلیف بھی پہنچتی پھر اس کے بعد اسلام پر چلنا ہوتا تو پتہ نہیں ہم بیٹھنے والوں میں کتنے لوگ ہوتے جو واقعتاً اسلام پر قائم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں خالی خلی ذرا سا کچھ ہو جائے تو کیا ہے اپنے نام کو بھی چھپا لیتے ہیں، اپنے آئیڈیل کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ ہاں کیجیے داڑھی نے رکھے، کیا مولوی صاحب سب اسامہ بولتے ہیں، ڈر لگتا کہاں تبھی، اچھا اپنی نشانیت کھو رہے ہیں خالی ایک وجہ سے، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی داڑھی رکھے ہوئے، ابھی بینڈ نہیں ہوئی داڑھی، تب بھی اس کے اندر اتنی پریشانی۔ ہاں جب بینڈ ہو گئی پھر رکھنا بولے تو وہ اللہ کا کون بندہ ہوگا معلوم نہیں، وہ حالت ہماری۔ اللہ رحم کر، اتنے کمزور۔ تو یہ جو 1000 کا دستہ چلا، جب دیکھا کہ واقعتاً جنگ ہو رہی، پہلے کیا سمجھے نہیں ہوگی، یا ہوگی بھی تو مدینے میں ہوں گے، تو مدینے میں ہوں گے، جب جنگ کے لیے آئیں گے تو عین وقت میں کہیں جا کے چھپ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول ڈیسائیڈ کر کے باہر نکل گئے تو ان کو تو کیا ہے اندر سے دل ہلنے لگے، یہ کیا جی یہ سامنے موت آ رہی ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی آیا، اب سیدھا سیدھا تو نہیں بول سکتا نا کہ میں جنگ کو نہیں آ سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے بھیس میں منافق تھوڑی ہے، اندر سے ہے منافق، لیکن عام مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو آ کے کیا بولا معلوم؟ اللہ کے رسول کیا ابھی عزت دیے نہیں آپ مجھے، میں اتنا بڑا سردار ہوں، میں بولا اندر رکھ کے جنگ کریں گے بولا، اور آپ مانے نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے، آج کے آئے سے بچے، ان کی بات سن کے آپ باہر نکل گئے، پھر میری عزت کیا رہتی؟ میں جاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ ایسے بولنے والے بہت ہی ہیں، اندر ایک باہر ایک، اصل کام کرنا نہیں چاہتے، الٹا کیا بولتے مجھے وہ چیز پسند ہی نہیں ہے بھائی، تمہیں اس دن مشورہ کریں تب بھی مجھے پسند نہیں تھا، میرے یہاں سے سب نہیں ہوں گا۔ انہیں کرنا نہیں چاہتا، انہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر کو آیا انہیں۔ ہاں اب مثلاً کوئی مسجد کی کمیٹی تھی مقرر کی، بھائی اگلے سال کیا ہے بھائی سینٹرلائز اے سی کر دیں گے، ماشاءاللہ آپ تو اے سی ہے سینٹرلائز کر دیں گے، ہاں کتنا دینا، ہر ممبر 10,000 دینا، بھائی منڈی ہلا لیا، اگلے سال آ رہا ہے سب دینا۔
بھائی مجھے پہلے سے مشورہ پسند ہے، کائی کو بھائی ہے ہی نہیں ایسی بیکار، کائی کو سینٹرلائز کے سے نکو بھائی میں ٹیم میں نہیں رہتا، میں نکلتا ہوں. اصل کیا ہے، نکل کو جانا نہیں، 10,000 جاتے نا جیب سے، اس کے واسطے الگ ٹوئسٹ کر رہا بات کو. یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں. جب تمہارا دل اکسائے یاد رکھ لو وہ نفاق ہے، اس سے بچ جاؤ، مخالفت کرو. اس وقت دل جو کہتا ہے اس کی بالکل مخالفت کرو، نہیں جی ہم دیں گے ہی ضرور. تو یہ منافق بھی یہی بولا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اصل میں کیا تھا، وہ ڈر رہا تھا اگر جنگ میں گئے مارے گئے. کیوں؟ ادھر تو 3,000 کا لشکر ہے، ہم تو کیا ہے پھر بھی 1,000 ہی ہے. یہ ایک نہیں دگنا ہے، دگنا نہیں تگنا ہے. ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو مر جائیں گے. موت کا ڈر طاری ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کو میری بات نہیں مانے، میں تو جا رہا ہوں. صحابہ نے بہت سمجھا لیکن بدبخت نے نہیں مانا. عین حالت جنگ میں 300 لے کر اپنے ساتھی سب منافقین جو تھے 300 تھے تقریباً اس وقت، لے کے نکل. اب باقی صرف 700 بچے. تبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں عزم میں کوئی خلل نہیں ہے. یہ بولتے ہیں مومن، جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھو. اب 700 ہی سے کیا ہے، رہ کر جنگ کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جائیں گے ہم احد کے مقام پہ. آگے آپ جائیے، کبھی کبھی کیا ہے آپ کو اللہ نصیب کرے، جنہوں نے کیا ہے دیکھا ہے وہ ان کو کیا ہے پھر ایک مرتبہ دیکھنے کی، پھر ایک مرتبہ مدینہ جانے کی، عمرہ جانے کی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان سب کو اللہ کیا ہے بیٹھنے والوں کو اللہ نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے. تو آپ جائیں احد کے میدان میں، وہاں پر جا کے دیکھیں، اس وقت وہ منظر سمجھ آئے گا. میری ویڈیو بھی ایک ہے باقاعدہ، وہاں پہنچ کے میں نے کیا ہے وہاں پر تقریر کی تھی، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، جنگ احد کے نام سے ہی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں ہے. اور وہاں جگہ بتا کے میں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو وہ پیچھے کیا تھا، ایک بہت بڑا پہاڑ حفاظت کے اعتبار سے. اور یہ جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ کے ایسا تھا کہ گویا کہ کیا ہے پروٹیکٹ، کوئی اس پہاڑ کے پھلانگ کر سامنے سے آ کر پیچھے سے آ کر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پہاڑ بہت بلندی تک تھا. تو گویا کہ مدینے کا ایک طرفہ پروٹیکشن وہ پہاڑ ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ ہی کی طرف تھے، ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مشرکین مکہ جو آئے تھے سامنے سے آئے تھے، تو مقابلہ پہاڑ کے بعد پہلی طرف میں اللہ کے رسول صحابہ تھے، اور اس کے بعد کے مقابلے میں کیا تھے، ادھر 3,000 کا لشکر تھا، ادھر 3,000 کا لشکر. اور جہاں کیا ہے اس طرف جو تھی پتھریلی زمین تھی اور اس طرف جو تھی سوکی زمین تھی، اچھی زمین تھی. اب دراصل لیٹ آنے کی وجہ سے یہ اللہ کے کرنے کا تقدیر کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی وہ زمین کو لے چکے تھے جہاں پر کیا اچھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین وہ ملی جو پتھریلی تھی، جس پہ جنگ کرنا بڑی مشکل ہو رہا تھا. ہے تو پیر کھڑانے کے بھی مشکل، گھوڑے کے پیر رکھنے کے لیے بھی مشکل. اور پورے جنگی نظام میں کیا ہے اس وقت بہت کم گھوڑے تھے، زیادہ نہیں تھے، پیدل سوار تھے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھیے جب اللہ توکل نکل جائے تو اللہ راہیں کہ اللہ نے ایسی موسلا دھار بارش برسائی کہ ان کے لیے بالکل الٹ ہو گیا. کیونکہ زمین ریتیلی تھی، مٹی کی تھی، صاف تھی لیکن مٹی کی تھی. تو اب مٹی میں بارش پڑی تو کیا ہوتا، دلدل پھنس گئے. اور یہاں کی پتھریلی تھی، بارش پڑی تو کیا ہوتا، صاف، پتھر بھی چلے گئے. تو اللہ نے بالکل الٹا دیا معاملہ. جو سوچ کے وہ آئے تھے وہاں پر ہی معاملہ کیا ہے بالکل بدل گیا. اب ان کو صاف زمین ملی اور ادھر ان کو دلدل مل گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، یعنی جو اختتامی یعنی جس دن ہوئی، کیونکہ جانا آنا یہ پورا عرصہ دراصل کیا ہے 15 دن کا ہے، جانا رہنا پھر وہاں جنگ رہنا واپسی یہ سب ملا کے. لیکن جس دن جنگ ہونی تھی اس کی صبح جب تیاری کر رہے تھے تو معلوم تھا دشمن کی تعداد بہت بڑی ہوئی ہے اور وہ اچھی جگہ پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ان لوگوں کے پاس ہتھیار ساز و سامان بھی ہے. اور ادھر کیا ہے صحابہ میں پہلے ہی 300 لوگ کیا ہیں دغا دے کے چلے گئے، جس سے صحابہ پر بہت رنج ہوا ہے کہ ہم 1000 تھے اس میں بھی 300 چلے گئے، اب تو ہم 700 ہیں. تو اس واسطے اللہ کے رسول خود نکل کے صف بندی کر رہے تھے. یہ دراصل کیا ہے ان علماء کے لیے اور ان سربراہان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں عوام کو آگے کرو، پیچھے کون آتا، امیر، سامنے نہیں آتا. جبکہ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا، ہمیشہ ہر معاملے میں خود آگے بڑھتے تھے. اپنے اصحاب کو پہلے سکھاتے، صف بندی خود کر رہے ہیں اللہ کے رسول آج.
تمہیں ادھر کھڑو، تم ادھر کھڑو، تم ادھر کھڑو، تم ادھر کھڑو، تم ایسے کھڑو، یعنی پورا نظام جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے، یہ نہیں کہ نالج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جس حیثیت سے جنگیں لڑی ہیں اس زمانے کا ٹاپسٹ کوئی سپہ سالار ہے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ اس بارے میں علم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اب جنگ صف بندی ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول کی نظر ایک اچانک ایک درے پہ پڑی، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی جائیں تو جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کیا ہے کہ کہیں اونچا ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچے ہے، پہاڑ ایسے زگ زیگ، اور اس میں ایک جگہ بالکل ایسی تھی جس میں ایک انسان چاہا تو پھلانگ کے آ سکتا تھا، اتنے نیچے ہو گیا، درہ بن گیا، تو گویا کہ ایک راستے کی طرف پھر پہاڑ شروع ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نازک مقام وہی لگا، اگر پیچھے سے گھوم کے دشمن حملہ کرنا چاہے تو یہاں سے آ سکتا ہے، جو کہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو ایسے آگے کیے، پیٹ کیے ہیں اس طرف، یہاں یہ درہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے چند صحابہ کو بلایا جو کہ ایک ٹکڑی پورے 50 کی تھی، اور ان کے امیر کو بنایا عبداللہ ابن جبیر، اور کہا کہ دیکھو یہاں پر جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں پر جو پھسلاؤ ہے، یہاں پر جو درہ ہے، یہاں سے دشمن گول پھر کر کے اٹیک کر سکتا ہے، اس واسطے تمہارا کام کوئی نہیں ہے جنگ کرنے کا، لیکن تم پہاڑ بن کے، چٹان بن کے، صف بن کے 50 لوگ اس درے پہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ لگا لے کے، کوئی بھی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ 50 لوگوں کو کھڑا، یہاں سے نہیں ہلے۔ اب جنگ شروع ہوئی، اب سمجھیے کہ یوں ہو گیا تھا کہ ادھر 50 گئے اور ادھر 700 میں 50 چلے گئے، جو چند افراد تھے ان کے ساتھ جنگ شروع ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے بس 2-3 گھنٹے میں، یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ شروع ہوئی ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دی۔ اس حیثیت سے مسلمانوں نے کیا ہے جنگی مظاہرے کی، بڑی سخت جنگ ہوئی، لیکن مشرکین مکہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، بہت جلد فتح میں تبدیل ہو گئی۔ خالد بن الولید اس وقت مخالفین کے سردار تھے، اور پورا کمانڈر مشرکین کی طرف سے ابو سفیان تھے، جو دونوں صحابی بن گئے آگے چل کر۔ اب دیکھیں جو جلنے والے جو ہیں وہی صحابی بن گئے تو انہیں کون بھائی چھپا سکتا تھا؟ جب پوری فوج کا کمانڈر ہے وہ، تو اسے تلوار کی زور پہ جھکا سکتے تھے کوئی؟ تو بعد میں خود دل سے مسلمان ہوئے خالد بن الولید، اس وقت سب سے بڑے کمانڈر ہیں وہ، اور ابو سفیان دل سے مسلمان ہوئے، جو اس وقت پورے 3000 لشکر کے سپہ سالار۔ جب تک ابو جہل تھا، ابو جہل رہتا تھا، جب ابو جہل بدر میں مر گیا اس کے بعد کیا ہے، ابو سفیان ہی جنگوں میں سردار رہے، لیکن فتح مکہ میں آ کے خود اسلام قبول کرتا، خود اسلام قبول کرتا۔ اچھا، اگر تو 3000 کا لشکر کھڑا ہو گیا، اب جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کی بڑی تفصیل ہے، اصل میں کیا ہے میرے پاس اتنا وقت تو ہے ہی نہیں، ویسے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا شاید میں بولتے ہوئے، کتنا گھنٹہ ہوا ابھی؟ ہاں تو اور اجازت تو نہیں دیں گے؟ کیونکہ ایک اور پروگرام کو بھی جانا ہے اور پھر جا کے تیاری کر کے پھر آنا ہے، تو اس حساب سے چلیے چند جیتیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اب یہ دراصل جس حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جنگ کا ادھر کیا ہے آغاز کیا، ادھر لڑائی شروع ہوئی، تو بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے اس جنگ میں، اتنے حیرت انگیز، ولولہ انگیز اور ایمان انگیز ہیں، تو یاد رکھیے آج بھی پڑھے تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا۔ اصل اسباق تو وہی کہ ان لوگوں نے دنیا کو پرکھا کی بھی حیثیت نہیں، اور اپنی زندگی کو کیا نہیں بنا لیا تھا، بوجھ نہیں بنا لیا تھا ایمان کے مقابلے۔ تو پہلی ترجیح تو ان کی یہی تھی کہ ایمان مل جائے، ایمان کی موت مل جائے، شہادت ان کے لیے گفٹ تھی۔ شہادت کا معنی یہ نہیں کہ آپ بھی تلوار لے کے نکل جاؤ، کہیں نہ کہیں کچھ غنڈہ گری کر دو مر جاؤ، نہ 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 نہ، وہ فساد ہے۔ ایسی شہادت جو کہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ تو صحابہ چاہتے تو یہی تھے کہ اللہ کے رسول کے حکم پہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں، یہ بہت بہترین موقع آیا تھا۔ تو 2 دھاری تلوار تھے حضرت حمزہ جو چلا رہے تھے، یعنی 2 طرف تلوار چلا رہے تھے حضرت حمزہ، اور سرخ پگڑی باندھے ہوئے تھے،
اور ہر کوئی نشانی معلوم ہو رہا تھا، اور ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، اور ادھر غزوہ بدر میں ایک بہت بڑے سردار اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے کرائے پر ایک غلام کو لے کے رکھا ہوا تھا، دیکھ تجھے جنگ کرنا نہیں ہے، تجھے صرف یہ کرنا ہے کہ حمزہ نظر آ جائیں تو کسی نہ کسی طرح مار دینا ہے بس۔ اور وہ جو غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، جو آگے چل کے رضی اللہ عنہ بنے، وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس وقت دراصل کرائے پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ مکے کے ایسے نشانہ باز نیزے باز تھے کہ ان سے زیادہ کوئی اور نہیں تھا جو ٹارگٹ کر کے مارنے میں، پھینک کے مارنے میں سب سے زیادہ بہترین قسم کا تجربہ کار۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وحشی ایسے تھے کہ چھوٹا نیزہ اتنا ہوتا ہے، وہ نیزہ بولتے ہیں جو چھوٹا کیا ہے دستہ ہوتا ہے پکڑنے کا، اور بالکل نوک جیسی کیا ہے چاقو ہوتی ہے اور ہاتھ میں پکڑے جیسا ہوتا ہے، اور اس کو کیا ہے پھینک کے مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ جو تھا نیزہ، وہ پھینک کے نشانہ لگانے میں اتنا بہترین تھے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پر اڑتے ہوئے اوپر کے پرندے کو کہہ دیں کہ دیکھو پرندہ اڑ کے جا رہا ہے اور اس پرندے کے فلاں جگہ پر یعنی پیر کے اس مقام پہ لگنا ہے، تو وہ ویسے ہی پھینکتے وہیں لگتا۔ اس نے زبردست تیر انداز، اور یہ تھے ہندا کے غلام، ابو سفیان کی جو بیوی ہے نا ان کے غلام، اور ہندا کے رشتہ داروں کی حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا بدر کے میدان۔ تو ہندا نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ دیکھ تو غلامی سے آزادی چاہتا ہے، اور کون غلامی سے آزادی نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں۔ تو دیکھ اگر تو یہ کام کر دے، میرے ساتھ چل، احد میں حمزہ میں کون ہوں بتا دے، میں کون ہوں میں بتا دیتا، اگر تو ان کو ٹارگٹ، جنگ کرنا نہیں ہے تجھے، صرف ان کو ٹارگٹ کر کے نیزہ پھینک کے تو مار دے، اگر تیرے مار سے کیا ہے حمزہ کیا ہے شہید ہو جائیں تو تو آزاد ہے۔ یہ کہہ کے کیا ہے جنگ میں لے کے گئے تھے۔ اب یہاں پر وحشی آ گئے، اور کوئی جنگ وغیرہ کا تو ان کو معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو کیا ہے قریش کی بھی مسلمانوں کی تھی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں نے تو کیا ہے بتا دیا کہ اب اس وقت کیا ہے نشاندہی کے طور پر اور معاملہ آسان ہو گیا کہ سرخ امامہ باندھے ہوئے تھے حضرت حمزہ اس وقت، ہاں، اور 2 دھاری تلوار رکھے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی محبت تھی، ایک تو چچا بھی تھے، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت حمزہ سے، اور ایسے ہی حمزہ بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے۔ تو یہ تو کیا اسلام کی اور کیا ہے رسول کی محبت کی جنگ تھی، انہوں نے تو کیا ہے نیزے چلائے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے سرخ پگڑی والا جو ہے نا، اس کو تو ختم کر۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ادھر حضرت حمزہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک قاتل تاک میں بیٹھا ہوا ہے پیٹ پیچھے، سامنے والا تو کوئی دم مارنے کی بھی مجال نہیں تھی، مارنا ہو سکتا تھا تو پیچھے سے ہی ہو سکتا تھا، تو اس بات سے کوئی، اب حضرت حمزہ آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، کوئی سامنے ٹکنے والا نہیں ہے، کوئی کافر کی ہمت نہیں ہو رہی آگے آنے میں۔ تو اسی اسنا میں پیچھے سے وار، جیسے ہی وہ نشانے پہ آتے ہیں حضرت حمزہ، تو اس نے پیچھے سے اس تیزی سے مارا کہ یہاں پیٹ سے نکلا اور پیٹ سے نکلا، اس زور اور شدت سے مارا، اور حضرت حمزہ کیا ہے خون بہنے کی وجہ سے اس وقت بھی چلا رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ خون بہنے کی وجہ سے گرتے چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ کارنامہ ہو گیا نا، اس کے لیے تو کارنامہ بہت تب بھاگتا ہے، ہندا کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو میں تمہارا کام کر دوں، میں تو آزاد ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ لاش۔ اب وہ دوڑتا ڈھونڈتا آیا اور بتایا کہ دیکھو یہاں ہے وہ لاش۔ اب اس وقت کی سخت دلی یا سنگ دلی جو بھی کہہ لیجئے کہ انتہائی آج کیا ہے غصے والی کیوں نہ ہو، غصے والا کیوں نہ ہو، اس حد تک تو نہیں جا سکتی، لیکن وہ عربوں میں تھا رواج، تو پتہ نہیں اس کو کیا آیا کہ وہ حمزہ کی لاش کو باقاعدہ یہاں نلی سے لے کر پیٹ تک چیخ، پھر ان کے پورے کیا ہے اعضائے جسم اندر کے کیا ہے معدے کے نکال لیے، اور ان سب کو کیا ہے ہار بنا دیا، اور وہ ہار کیا ہے اپنے گلے میں ڈال دیا، اور اس ہار میں سے کیا ہے کلیجہ چبا کے کھانے لگی، بعض نے کہا کہ کھایا، بعضوں نے کہا کہ تھوک دیا کھا کے۔ اتنا غصہ تھا حضرت حمزہ پر، گویا کہ مسلح کر دیا لاش کو۔ مسلح کہتے ہیں کہ کان کو الگ، دھڑ کو الگ، ہاتھ کو الگ، پاؤں کو الگ، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو اطلاع ملی حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں ہے۔ جب آ کے دیکھا تو اللہ کے رسول کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، کیونکہ لاش دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھی، ٹکڑے ہو گئے تھے پورے۔ اسی اثنا میں حضرت حمزہ کی بہن صفیہ جو اللہ کے رسول کی پھوپھی ہوتی تھی رشتے میں اور سگی بہن تھی حضرت حمزہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ یہ نازک عورت ہے اور اپنے بھائی کی لاش دیکھ کے کیسے سنبھال پائے گی، اس بات سے صحابہ کو کہا کہ دیکھو صفیہ کو روک دو، کہو کہ ان کے بھائی کی لاش ایسی ہے کہ وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی ہیں، اس واسطے وہ واپس چلے جائیں۔ جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو منع کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش ٹکڑے ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول کو پیغام دو کہ میں کچھ بھی آہوازاری نہیں کروں گی، میں کچھ بھی کیا ہے روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی نہیں، میں صرف ایک نظر دیکھ لینا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے میرا بھائی دراصل اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ یا رب کیا ایمان دے۔ پھر اس کے بعد آئے، دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ اس بھائی پہ مجھے فخر ہے جو تو نے کیا ہے اپنی راہ میں قبول کر لیا، اور مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ یہ ٹکڑے جو بھی ہیں کل اللہ کے آگے گواہی دیں گے کہ میرے بھائی نے اسلام کے لیے اپنا تن بندھن لوٹا دیا، بغیر کوئی چیخے چلائے، بغیر کوئی کیا ہے نازیبہ حرکت کیے، بڑے اطمینان کے ساتھ نکل گئے۔ آج ہمارے دیکھیے موت واقع ہوتی ہے کسی کی تو کیا کیا گالیاں، کیا کیا شکوے شکایات اللہ سے کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میرے شوہر کو کہیں موت آنی تھی، اتنے لوگ پھر رہے ہیں، میرے بیٹے کو ہی موت آنی تھی، اتنے لوگ کوئی شکوہ نہیں، اللہ تو راضی تو ہم راضی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو حمزہ کو دفنانے کے لیے کچھ کپڑا ہے، مسلمانوں آج ہم تن آسان ہو گئے، یاد رکھ لیجیے ہماری زندگیاں کھانے پینے میں گزرتی ہیں، بس ہماری فحاشی اوریانی میں زندگی گزرتی ہے۔ وہ صحابہ کی زندگیاں پڑھ جاؤ جن کو کچھ بھی نہ ملا، پھر بھی وہ تن بندھن لگا دیا، شہید ہو کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، حتیٰ کہ پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا تھا۔ حضرت صفیہ کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی کو دفنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس چادر نہیں ہے، تو انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے کہیں سے کیا ہے 2 چادریں بھجوائی، کیونکہ بہت لمبے تھے نا، طویل تھے، تو ایک چادر میں نہیں ہو سکتا تھا، 2 چادریں بھجوائی کہ میرے بھائی کو کیا ہے کفن دو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادر پہنانی چاہیے تو دیکھا کہ پاس کا جو شہید مسلمان ہے اس کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک چادر حمزہ کے لیے رکھو، ایک چادر اس صحابی کو دے جن کی لاش چھپانے کے لیے کیا ہے ان کے پاس چادر۔ جب ان کے بہن کو معلوم ہوا تو کہا کہ زندگی بھر حمزہ فیاضی کرتے رہے، لٹاتے رہے، کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، حتیٰ کہ موت پر بھی اپنے کفن کو بھی لٹا دیا، موت پر بھی ایک کفن دے دیا دوسرے کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھے تو اتنا رنجیدہ ہوئے، کہا کہ جن لوگوں نے میرے محبوب چچا کی لاش کو مسلح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، میں اس کے بدلے 70 لاشوں کو ٹکڑے کر دوں گا۔ یا رب رحمت للعالمین ہے، لیکن محبت ہوتی ہے، بے انصافی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ میں حمزہ کے بدلے مشرکین کی 70 لاشوں کو ٹکڑے کروں۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ دیکھو اللہ کے رسول، اگر بدلہ لینا چاہو تو ویسے ہی لو جیسے انہوں نے لیا ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک کا مسئلہ کرو، 70 کا نہیں کر سکتے۔ یا رب کیا انصاف ہے، دیکھو کہاں دہشت گردی، کہاں یہ باتیں۔ کہا کہ دیکھو ایک کا اگر کرنا ہے تو اجازت ہے آپ کو کہ حضرت حمزہ کے بدلے کر لیں، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ آپ نہ کریں گے فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے یہی خیر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قسم کو توڑتا ہوں، کفارہ ادا کرتا ہوں، میں کسی کا نہیں کرتا۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔
یہ رحمت للعالمین۔ کہاں بھول گئے ہم؟ باتوں باتوں میں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں میں کیا ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بھائیوں کو مار دیتے ہیں، بہنوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہی سلوک اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا۔ جو شخصیت دشمنوں کو معاف کر دیا کرتی تھی، ہم اپنے دوستوں کو معاف نہیں کرتے۔ کتنے دوست ہیں جو منہ پھرے ہوئے ہیں، صرف کیا ہے، بلانے کو نہیں آیا، فون اٹینڈ نہیں کیا، بس وہاں سے کھٹی، ایسی کھٹی یہ زندگی بھر نہیں ملے گا، زندگی بھر بات نہیں کی۔ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 دن ہے، بس 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو یہ دوسرے مسلمان سے پیٹھ نہ پھیرے، جتنا بھی بڑی لڑائی ہو گئی، بس 3 دن، 3 دن کے اندر اس کو واپس آ کے سلام کر کے مل لینا چاہیے، ورنہ تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دونوں نہیں ملتے۔ آج ہمارے اندر کتنی براسی ہے، کتنا حسد ہے ایک دوسرے پہ، کتنے لوگ ہیں جو برسا برس سے اپنے بھائی سے بات نہیں کی، کئی بدبخت ایسے ہیں جو اپنے والد سے نہیں بات کی، اپنی والدہ سے نہیں بات کی۔ یہ اسلام ہے؟ خالی اللہ کے رسول پر اجازت ملی بھی، لیکن صرف اتنا کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو میں نے معاف کیا، اور اپنے قسم کا کفارہ دیا، کیونکہ قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی قسم 70 مسلح کروں، چھوڑ دیا۔ یہ چند واقعات میں سے کیا ہے میں نے ذکر کر دیا، ایسے حیرت انگیز ہے، سینکڑوں واقعات جو جنگ احد میں پیش آئے۔ غرض کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد فتح دے دی۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ اب تو جنگ مکمل ہو گئی، جو کچھ بھی جنگ مکمل ہونے کے بعد مال غنیمت کو سمیٹنا تھا اس میں لگ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ درے کے پاس، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا کہ دیکھو یہاں سے نہ ہلنا، تمہارا کام یہی ہے کہ تم سب باندھ کے کھڑے رہو، تو ان کے اندر غلط فہمی ہوئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو یہ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا جب دراصل کیا ہے جنگ ہو رہی تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں بھی کیا ہے اسی طرح مال غنیمت کے لیے جانا چاہیے جیسے دوسرے صحابہ لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کے رسول ہمیں نہیں بلاتے ہم کو نہیں جانا چاہیے، یہیں پر رہنا چاہیے۔ لیکن دراصل کیا ہے، بعض صحابہ نے اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی، اور تقریباً 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، پھر 10 صحابہ وہاں پر تھے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ۔ اور ادھر خالد ابن الولید بڑے زیرک تھے، بڑے بہترین سپہ سالار تھے، ابھی مشرکین میں سے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے پاس 200 سواروں کا دستہ تھا، یعنی 200 سوار، یعنی 200 پیدل سوار نہیں، پیدل جو لوگ تھے فوجی، ان لوگوں کے وہ سردار تھے، کمانڈر تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے جو 50 لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ درے میں سے صرف اب 10 لوگ ہیں، سب کے سب چلے گئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں کو مارنے کا۔ تو انہوں نے لمبا چکر کاٹ کے کیا ہے وہ پہاڑ کے پیچھے سے کیا ہے حملہ کیا، اور 200 لوگ 10 آدمیوں کو کتنا روک سکتے ہیں، تو بہت زیادہ جنگ نہیں چلی، 10 کے 10 شہید ہو گئے اور وہ 200 سوار آگے۔ اب حالت یہ تھی کہ مسلمان ایسے تھے، پیٹھ پیچھے تھی، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ خالد ابن الولید 200 پیدل لوگوں کو لے کر، سواروں کو لے کر ادھر پہنچ چکے ہیں، جنگی لوگوں کو لے کر، اور مسلمان ادھر جھکے ہوئے ہیں مال غنیمت اٹھانے میں۔ تو یہ لوگ اوپر سے حملہ کرنا شروع کیے، تو بہت سوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ اب ایک نئے سرے سے جنگ کا پھانسا ہی پلٹ گیا۔ اب جو فتح ہوئی تھی وہ بالکل شکست میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی، اور صحابہ کیا ہے شہید ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وار کرنے والا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، پیچھے سے مار رہے تھے نا، پیچھے سے مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے کیا ہے بعضوں نے تو اپنوں کو ہی قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ یمان میرے باپ دراصل تھے اپنوں میں سے تھے، وہ اپنی طرف آ رہے تھے، لیکن صحابہ نے سمجھا وہ مشرکین کی طرف سے ہیں اور مار دیا۔ وہ حضرت حذیفہ اپنے باپ کے اوپر پڑھ کے بچانا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے چیخ چیخ کے یہ مسلمان ہیں، میرے باپ ہیں، یہ یمان ہے، لیکن صحابہ میں اتنی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ انہی لوگوں نے حضرت یمان کو قتل کر دیا۔ افراتفری تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ اور اسی اسنا میں مصعب بن عمیر جو مشابہت میں تقریباً اللہ کے رسول جیسے ہی تھے شکل و صورت میں، جو پہلے داعی اسلام ہے مدینے کی طرف جو آئے تھے، ان کو کسی نے پیچھا کرتے کرتے کیا کیا قتل کر دیا، اور قتل کر کے وہ جیسے ہی گرے
اس بدبخت نے اعلان کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول قتل کر دیا. کیوں؟ مشابہت میں ایک ہی تھے. تو اس نے دراصل سمجھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے قتل کیا. اب جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول بھی قتل ہو گئے تو صحابہ تو کیا ہیں، بالکل اپسٹ ہو گئے. بعضوں نے کہا جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے ہم کس کے لیے جنگ کریں، بیٹھ گئے خاموشی سے. اور بعضوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول اسی کے لیے قربان ہو گئے تو ہم کو جینے کا کیا فائدہ، ہم بھی قربان ہو جائیں. یہ دو ہنگامے ایسے اٹھے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے مخصوص ترین جو ساتھی تھے وہ رہ گئے اور اللہ کے رسول کے پاس فوجی لوگ بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ ایسے ہی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بعض بدبختوں نے سوچا تھا کہ یہاں سے گزریں گے اور گڑھے بنا کے رکھیں گے تو شاید اللہ کے رسول کو چوٹ لگے گی. ایک منافق کا کام تھا خاص کر. تو اس نے جو گڑھے بنا کے رکھے تھے ایسے ہی ایک گڑھے میں اللہ کے رسول کا پاؤں پھنسا اور اللہ کے رسول کے گھٹنے میں موجا، گر گئے اللہ کے رسول. اب جو لوگ غیب دان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا اگر وہاں پر گڑھا ہے تو پاؤں رکھتے. نہیں تو تم یہ الزام لگاتے ہو کہ اللہ کے رسول کیا ہے، ایکٹنگ کر رہے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. غیب کا علم نہیں تھا، جو معلوم ہوتا تھا وہی معلوم تھا، جو اللہ بتاتا بس. تو ایک طرف گھٹنے میں موج آئی تھی اور ایک طرف جب بالکل صحابہ چھٹ گئے اکا دکا رہ گئے اور ادھر ابو بکر بھاگتے دوڑتے پہلے آئے تھے اور اس سے پہلے صرف 7 مہاجرین رہ گئے تھے اور ساتوں کے ساتوں اللہ کے رسول پہ نثار ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول ایک میں لڑوں گا، صرف میں لڑوں گا، آپ اطمینان رکھیے. پھر کے زخمیں کھائی، تیریں کھائی. وہ گرا تو دوسرا صحابی اٹھا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے لڑوں گا، اور وہ بھی تیریں کھائی اور گرا تو تیسرا. ایسے 7 صحابہ اللہ کے رسول پہ نثار ہو چکے. اب 7 صحابہ جب شہید ہوئے اس وقت تو بالکل اکیلے پڑ گئے تھے اللہ کے رسول. اسی وقت ابو بکر دوڑتے بھاگتے آئے تھے کہ یہاں تک کہ اسی اثنا میں بالکل امیہ بن خلف جو تھا وہ بالکل قریب آ چکا تھا. اس نے کہا کہ آج یا تو محمد رہیں گے یا تو میں رہوں گا. دو بدو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا پہلے ہم پر چوار چلے، تیرا وار ہم پہ چلے، پھر اس کے بعد محمد پہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا کہ نا بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے. کہا کہ آج جب اس نے کہا کہ میرے ساتھ کرے گا تو تم چھوڑ دو، راہ دو مجھے، آج میرا اور اس کا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہی صحابی سے نیزہ لیا، مارا تو اس نیزے سے کہتے ہیں کہ بس ایک وار پڑا چھوڑا سا، ایک خراش بس آئی تھی چھوٹی سی، لیکن وہ پاگل ہو کے چیختا گیا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد مجھے قتل کر دیا، محمد مجھے قتل کر دیا، محمد مجھے قتل کر دیا. لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تجھے، کیا ہوا تجھے؟ چھوٹا سے خراش پڑی ہے. کہا کہ نہیں، مکے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ امیہ میں تجھے قتل کروں گا، تو وہ بات سچی ہو کر رہے گی، میں قتل ہو جاؤں گا. آخرکار اسی زخم میں مرا. وہ لمبا قصہ ہے. مشرکین کو بھی اللہ کے رسول کے قول پہ اتنا اعتماد تھا جتنا آج ہم کو بھی نہیں، ہم کو بھی اتنا ایمان ہے. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر چٹان پہ چڑھ کے اوپر پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، اسی اثنا میں جب گرے اس واسطے جو خود تھی، اس زمانے میں کیا تھا، ہیلمٹ کی طرح کیا ہے لوہے کا خود پہنتے تھے تاکہ سر محفوظ رہے. تو وہ خود کی جو کڑیاں تھیں، وہ 2 کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک میں، پیشانی مبارک میں جم گئی، دھس گئی گویا، اور اس سے خون رسنے لگا، لہو لہان ہو گئے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں سیف نہیں رکھ سکتے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بتلانا مقصود ہے کہ یہ اسلام پھولوں کا سیج نہیں ہے، تکلیفات سے بھی گزرنا ہے. تمہارا رسول پر ایک تکلیف، ایک مصیبتیں آئی تھی تو تم کون ہو؟ پھر آئیں گی، تمہیں دینا ہے. ہاں، تمہیں ہمت جٹانی ہے، تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، حتیٰ کہ خون بہنے کی وجہ سے ایک طرح کی کیا ہے اللہ کے رسول پہ کمزوری طاری ہو رہی تھی. حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تو دوڑتی بھاگتی آئی. چھوٹی بچی تھی اس وقت، ابھی زیادہ عمر کی نہیں تھی، لیکن علاج جانتی تھی. کہا کہ اللہ کے رسول اسے چٹائی کو جلا کے اس خون کو کہاں ہے جہاں بہ رہا ہے، اگر اس کی راکھ کو ہم رکھ دیں گے تو آپ پر خون کیا ہوگا، کم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت خون کم ہوگا نا جی جب وہ جو خود کی کڑیاں تھی، جو منکے تھے، جو چپ گئے تھے، اس کو نکالیں، پھر اس کے بعد اس پہ کیا ہے مرہم رکھیں. تو نکالیں کون، کیسے نکالے؟ کیونکہ جائے گوشت میں پیوست ہو گیا.
تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے کیا ہیں کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے وہ نکالتا ہوں، کڑیاں نکالتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، امین ہذہ الامہ، وہ آگے بڑھے، کہا کہ اللہ کی قسم ابو بکر یہ موقع مجھے دے دو، اس کے عوض تم جو مانگتے ہو میں دیتا ہوں، لیکن یہ موقع میرا ہے کہ میں ہی یہ کام یہ خدمت کروں گا۔ تو ابو بکر نے راستہ چھوڑ دیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیشانی مبارک پر اپنی دانتوں کو پیوست کر کے دانتوں کے ذریعے سے وہ خود کی کڑی کو جب ایک نکالا کھینچ کے تو خود کی کڑی تو نکل گئی لیکن ایک دانت ان کا ٹوٹ کے گر گیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عبیدہ اب تو مجھے اجازت دو، دوسرا میں نکالتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم اس کی اجازت بھی مجھے دو، یہ ثواب بھی میں ہی لینا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر پھر ہٹ گئے، پھر ابو عبیدہ آگے بڑھے، پھر دوسری کڑی جب نکالی تو کڑی تو نکل گئی لیکن پھر دوسرا دانت گر گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب پورے دانت تھے ابو عبیدہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب دو دانت اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے اللہ کے رسول کے لیے تو اس سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ سب خالی جوشیلی باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں عمل کی دعوت دیتی ہیں۔ کیا محبت تھی، عاشقان رسول محبان اولیاء بول کے کیا کرتا، کلین شیو کر لے کو تبلا بجاتا، قوالی کرتا کون؟ عاشقان رسول۔ کائی کی عاشقی ہے جی؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، حرام کاری ہے، میوزک بجا رہا ہے۔ عاشقان رسول میں صرف قوالی کر لیے تو بس ہو جاتا۔ محبت رسول کیا ہے؟ میلاد النبی کو، ہاں جس رسول نے طائف نے پتھر کھائے کبھی بریانی نہیں کھائی، تم ان کے نام پہ بریانی پکا کھاؤ، یہ محبت رسول ہے؟ کون سی محبت ہے؟ محبت ہوتی تو روزہ رکھو جی، روزہ رکھ کے بتاؤ۔ میلاد کے لیے تو حکم یہی آیا نا جی، پیر میں روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تم کو اگر میلاد النبی منانی ہے تو پیر کے دن روزہ رکھو۔ وہ حدیث میں ہم نے کیا کیا، آسان لے لیا، میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں والی صاحب۔ یہ صحابہ تھے جو اصلاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے، اپنی جان دینے پہ۔ دو دانت گر گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ اور خوبصورت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم جاری تھا، خود کی کڑیاں نکلی تو اور زیادہ زخم، خون نکلنے لگا۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ ابا جان اس حالت پہ میرا دل روتا ہے۔ کہا کہ بیٹی صبر کرو، یہ سب اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی چٹائی کو جلائی، اس راکھ کو لے جا کے کیا ہے، اس وقت وہی علاج تھا، اور آج بھی دیکھ لیجئے یہ بہت اہم کام دیتا ہے خون کو کھڑانے کے لیے۔ چٹائی کی جو راکھ ہوتی ہے وہ راکھ کیا ہے، آپ بٹھائیں وہاں پر جہاں خون بہ رہا ہے تو کیا وہ بہت بڑی اینٹی بائیوٹک ہے جس کی وجہ سے خون کھڑتا ہے۔ اس زمانے میں طبی لحاظ سے کیا ہے، حضرت فاطمہ چھوٹی بچی رہنے کے باوجود بھی بڑا علم رکھتی تھی، اپنے باپ کی تیمارداری کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حیثیت سے کیا ہے زخم رکے۔ جب تھوڑا سا کیا ہے بحال ہوا معاملہ، نہ ادھر شکست ہوئی نہ ادھر کیا ہے فتح ہوئی، کہ مشرکین مکہ بھی تھک گئے تھے، جب دیکھا کہ مسلمان بھی غائب ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، میدان جنگ خالی ہے، تو یہ بھی کیا ہے واپس پلٹ کے بھاگنے لگے ایک ایک کر کے، اور اللہ کے رسول بھی کیا ہے اوپر اپنے صحابہ کو کیا ہے پہاڑی پہ اوپر بلانے لگے کہ ہم ادھر ہیں، جمع ہو جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کو غلط فہمی یہ تھی کہ شاید سب کے سب مارے جا چکے ہیں، اسی واسطے آخری میں کیا ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے ابو سفیان اوپر چڑھے جو مشرکین کے کمانڈر تھے، کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ اللہ کے رسول وہاں پر سن رہے تھے، اور ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے۔ عمر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے اشارے سے بتایا، جواب دینا نہیں ہے۔ تو اب وہ چیخنے لگے کیا تم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی جواب نہیں۔ تو کہا کہ محمد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اللہ کے رسول نے خاموش۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھے، تیسری مرتبہ پوچھے، جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو کہا کہ دیکھو ابو بکر بھی گئے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا تم میں عمر ہیں؟ تو عمر کو رہا نہیں جا رہا تھا، وہ تو عمر ہے نا جی، ہاں، تو وہ تڑپ رہے تھے جواب۔ اللہ کے رسول نے خاموش کر۔ تو پھر تین مرتبہ پوچھا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ عمر ہیں، جواب نہیں۔ تو کہا کہ عمر بھی نہیں رہے۔ پھر خوش ہو کے کہا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو، اپنی دیوی کا نام حبل، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ اب تو محمد بھی نہیں رہے، ابو بکر بھی نہیں رہے، عمر بھی نہیں رہے، اب تو کیا ہے چند مسلمان ہیں، اسے کبھی بھی جا کے ہم مٹا دیں گے۔
اب غصہ چڑھا حضرت عمر کو، کہا کہ اللہ اب تو اجازت دیجیے، کہا کہ اب بولو، کہا کہ او بدبخت، اللہ کے رسول بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، یہ مت سمجھ کے ہم سب نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیسی رہی جنگ؟ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ جواب دیا کہ جنگ میں کیا ہے، کبھی شکست بھی ہوتی ہے، کبھی فتح بھی ہوتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کیا ہے مٹ جائیں گے، یہ اللہ کا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، لیکن لنا عزا ولا عزا لکم، آج ہماری فتح اس واسطے ہوئی کہ ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی دیوی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ جب بات چیت ہو گئی تو اس نے اعلان کیا کہ ابھی جو کسر باقی رہ گئی ہے، اگلے سال اسی مقام پہ تیار ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے؟ کہا کہ ہم تیار ہیں، آ جاؤ اگلے سال پھر اسی مقام۔ پھر گئے بھی اللہ کے رسول وعدے کے مطابق، لیکن ڈر اتنا چھایا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نہیں آئے، تو دوسری احد نہیں ہوئی، حالانکہ 4 میں دوسری احد ہونے کا وعدہ تھا، لیکن ہوئی۔ تو اس طرح یہ پلٹ کے وہاں سے نکلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کو لے کے نیچے اترے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کھول کے بیان کیا، وہ یہی بیان کیا، یہ سب کچھ جو فتح شکست میں تبدیل ہوئی، سب سے بڑا سبق جو آج ہم مسلمانوں کو لینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حکم کی مخالفت کرنے میں ہوئی۔ فتح ہو چکی تھی، سب ہو چکا۔ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں کو جو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو یہاں سے نہ ہلنا، تو اس کی مخالفت بھی بالنیہ مخالفت سے نہیں کی صحابہ، بلکہ ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگ کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، تو انہوں نے وہاں سے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا، تو اتنی بڑی فتح شکست میں تبدیل ہوئی، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چپ گئی، گھٹنے میں موج آئی، صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر جیسے 70 وہاں قتل ہوئے جنگ بدر میں، اسی طرح جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی بڑی جو کچھ بھی حادثہ پیش آیا، کیوں آیا مسلمانوں؟ ایک اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پہ آیا، تو اب کیا خیال ہے جو دن بھر تم مخالفت کرتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایک حدیث کی، ایک امر کی مخالفت کرنے پر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آج ہم زندگی کے ہر گھنٹے میں 10 سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ آج بھی ہماری ناکامی اسی وجہ سے ہے مسلمانوں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں۔ یہ ہے میں نے مختصر ترین تمام سیرت کی کتابوں کا ایک نچوڑ خلاصہ کر دیا، ورنہ تو کیا ہے، اس جنگ پہ گھنٹوں تبصرے ہو سکتے ہیں، خاص کر صرف آل عمران میں اس کے تقریباً 2 رکوعات پر تبصرے موجود ہیں۔ قرآن نے پورے غزوہ بدر پر اور غزوہ احد پر بڑی لمبے آیات نازل کی تھی، لیکن ہمارے لیے نصیحت کے جو پہلو ہیں وہ جو ہیں اس میں سے لے لیجئے۔ عمل کی گنجائش یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں امن کے لیے اٹھیے، اور امن کے خلاف جو کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر حکمت عملی کے ساتھ کام کیجیے۔ آپ کا محلہ ایک ایسا محلہ ہو کہ کوئی بندہ غیر مسلم بھی آ جائے دیکھ لے تو کہے کہ یہ ہے اسلام، مجھے کسی دعوت کی ضرورت ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آج کہاں ہے ایسا کہ ہم پورے ہندوستان میں بتا سکیں کہ بھائی جاؤ یہ محلہ چلے جاؤ، اسلام دیکھنا ہے تو وہاں وہ محلے میں دیکھ کے آ جاؤ، بس تمہیں اسلام کیا ہے سمجھ جائے۔ ہے کوئی ایسا محلہ؟ ایک گلی بتا دو ایسی کوئی، نہیں؟ تو پھر اسلام کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں؟ اسی واسطے آج ہم مسلمانوں سے نفرتیں بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ سے وہی ظاہر کیا۔ تو یاد رکھیے، سچے پکے مسلمان بنو، امن والے بنو، امن کو قائم کرنے والے بنو، عدل کو قائم کرنے والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قوامین کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے۔ جیتے جی کیا ہے، یہاں گنڈگری نہیں چلے گی، جیتے جی فحاشی نہیں چلے گی۔ مسلم محلے کے اندر تانگ جھانک ہو رہا ہے، کوئی بیہودہ لڑکا کسی لڑکی کو ستا رہا ہے، چند بزرگ حضرات ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس بچے کو بلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، دیکھے با یہ دیکھیے عام محلوں جیسا نہیں ہے، یہ مسلم محلہ ہے، یہ گلی کیا ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، تو خواہ مخواہ یہاں نہیں پھرنا چاہیے۔ تیرے لیے بھی کیا ہے نصیحت کرتے ہیں ہم۔ ہر برائی پر کیا ہے نوٹس لو، ہر برائی کو حکمت سے سالو کرنے کی کوشش کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اس کو ہم بھول چکے. اگر ایسا کرتے تو آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی پڑوسی کو آگ لگی ہے، ہم کو تھوڑی آگ لگی، جلے وہ. ارے بھائی جب پڑوسی کو آگ لگی تو بہت دیر نہیں ہے کہ تمہارے گھر کو بھی آگ لگ ہی جائے. ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے مت بیٹھو، آگے بڑھو. فحاشی عریانی برائی کو مٹانے کے لیے کمر بستہ رہو، جماعت بنو، حکمت عملی سے کام لو. ایک ایک کام، کوئی شرابی نوجوان پھر رہا ہے، بلاؤ، سمجھاؤ، حکمت سے بتاؤ اللہ نے حرام کیا ہے، کیوں تو کر رہا ہے ایسے کام، کیوں اپنی جوانی برباد کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں اس کام میں جو منہمک ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں ویسا جی جانے والا جانتے، ہم نے کیا جی پڑھا ہے. نہیں، ذمہ داری ہے تمہاری. خالی خالی آنا سننا چلے جانا نہیں ہے. اللہ کے رسول شہید ہونے کا افواہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، کیوں ہوئے جی؟ امن کو قائم کرنے کے لیے ہوئے بھائی. مسلمانوں کی فکر تھی، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی ذاتی ضرورت تو نہیں تھی. تو آج ہم ایک امت مسلمہ بنے، نیک بنے، ایک بنے، متحد رہیں، تو یاد رکھو پھر وہ صحابہ والا معاملہ نمونہ ہم لا سکتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ ہم 4 آدمی بیٹھ کے کیا کر لیں گے، نہ، ایک ایک سے، قطرے قطرے سے تالاب بنتا. تو ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے. خود کوشش کرے کہ میں اپنے گھر کے اندر نافذ کروں گا شریعت. کہیں مت جاؤ لمبے لمبے بڑے بڑے پلاننگ مت، چھوٹا شریعت کو اپنے آپ پہ لازم کروں گا میں. نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، فحاشی نہیں دیکھوں، میرے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہوگی، میرے گھر کی خواتین باپردہ ہوں گی، میرے گھر کی خواتین کے اندر یہ ہونا چاہیے. پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، باہر مت دیکھو. ہر آدمی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو پھر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جیسے اکٹھا فرمایا ہے ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.